नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क्किहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क्किहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क्किहना फ़िद्दीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह। आप सब जान गए होंगे, when I have put up that nasheed, it says that it talks about जन्नत, जन्नत की जो आरजू है, जन्नत का जो शौक है और जन्नत के लिए जो मेहनत करना चाहिए, लेकिन हर वो चीज छोड़ दूंगा यार, हर वो चीज छोड़ दूंगी मैं, that makes me to go to जन्नत। जो भी चीजें रुकावट होती है वो रुकावट को रोक दूंगी, हर वो अना है, जो भी चीज है या रब जो तुझे नहीं पसंद है वो मैं तोड़ दूंगी। सो इट इज सच अ ब्यूटीफुल वे, इतना खूबसूरत वे ऑफ एक्सप्लेनिंग, ऑफ टेलिंग। अल्लाह ताला से वादा करना, अल्लाह ताला से ये कहना कि जो चीजें मुझे बहुत पसंद है या अल्लाह बट तुझे नहीं पसंद है, हर वो चीज मैं सैक्रिफाइस करूंगी, हर वो चीज को मैं स्टॉप कर दूंगी या रब। दैट इज द वे इट इज बीन सेड, सुभान अल्लाह। अब ये देखें सूरह मुतफ्फिफीन का, अगर आप देखेंगे द इनिशियली जो हम लोग ये किए थे ना, द फर्स्ट आयतें जो है, इट वाज टॉकिंग अबाउट अल्लाह सुब्हानहू व तआला किस चीज के बारे में, वैल के बारे में कहा था कि हलाकत हो, बर्बादी है उस इंसान के लिए जो छोटी चीजों में कमी करता है। नाप तोल में कमी करना नहीं है, इट इज नॉट ओनली नाप तोल में कमी, हर वो चीज किसी का हक अदा करने में। और वो जो मुतफ्फिफीन मतलब तफीफ कहते हैं अदना चीज, एकदम छोटी चीज, अदना चीज जो हम लोग कंसिडर नहीं करते, वो चीजों में कमी करना इज अगेन। लेकिन अल्लाह ताला इज सेइंग दैट ये छोटे जर्रा जर्रा जो आप लोग नेकियां करते हैं या जर्रा जर्रा जो गुनाहें करते हैं, वो करते करते क्या हो जाएगा, पहाड़ों के जैसा हो जाएगा। सो बी वेरी केयरफुल। छोटी नेकी को कम मत समझो, छोटी सी नेकी को हकीर मत समझो, करो। उसी तरह छोटे गुनाहों को कम मत समझो, मेक श्योर दैट इवन वो चीजों को आप पहना, यू आर नॉट गोइंग टू डू इट, उसके बारे में कहा गया है। अब आई विल जस्ट टेल यू अ फ्यू एग्जांपल्स, आई शुड से दैट हम लोग करते हैं और हम इंपॉर्टेंस देते ही नहीं है। अब एग्जांपल है, जब मार्केट में जाते हैं हम लोग, ओके, yesterday I was discussing this one to one of my student। जब हम लोग मार्केट जाते हैं, जब मार्केट जाते हैं, बातें करते हैं, एंड वी वांट टू सी, जब हम लोग फ्रूट सेक्शन में जाते हैं, फ्रूट सेक्शन में जब जाते हैं, अंगूर देखते हैं, तो अंगूर देखते हैं तो इंसान का जनरली बिहेवियर क्या रहता है, ही विल टेक, चखेंगे, देखेंगे कैसा है अंगूर, एक अंगूर मुंह में डाल लेता है, हाँ ठीक है, ओके मीठा है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे मार्केट का जो आदमी है, जो बेचने वाला है, वो ऑफर नहीं कर रहा है, साहब ये एक अंगूर खा के देखो साहब, ये ठीक है तो आप ले लो। अगर ये ऑफर कर रहा है तो दैट इज वेल एंड गुड। अगर वो ऑफर कर रहा है कि एक अंगूर खाओ, अगर आपको पसंद आया है तो आप ले लें, दैट इज अ डिफरेंट सेट ऑफ थिंग्स। बट व्हेन यू गो फॉर अदर सेट ऑफ प्लेसेस जहाँ पे आपको है ना, मॉल्स में रहता है जहाँ पे आपको खुद खरीदना रहता है, मोस्ट ऑफ द प्लेसेस, लेकिन वो वेंडर्स जो बाहर रहते हैं हार्डली वी फाइंड नाउअडेज। तो कैसा रहता है, डायरेक्टली मार्केट जाते हैं हम लोग, लेते हैं, तो करते क्या है, इंसान की आदत क्या है, डायरेक्ट एक अंगूर मुंह में डाल देता है। ये क्या है, ये अगर वो ओनर भी देखा है, ही विल नॉट से एनीथिंग। छोटा एक अंगूर लिया है ना, उसको पसंद आएगा तो खरीद लेगा, फायदा होगा, अगर नहीं है तो वो एक अंगूर से मुझे तो कुछ नुकसान होने वाला नहीं है। ये कौन सोचता है, वो ओनर सोचता है जो अंगूर बेचता है। लेकिन लेने वाले जो हम लोग करते क्या है, वो एक अंगूर खा लेते हैं विदाउट हिज परमिशन, विदाउट हिज नॉलेज, और वो खा लेते हैं और हम लोग समझते हैं कि मैं तो बड़ा गुनाह किया नहीं हूँ। अब ये क्या है, मुतफ्फिफीन कहलाता है ये इंसान। क्यों? क्योंकि वो उसके हक में कमी किया है, ही डिडंट गिव द अमाउंट, पैसा नहीं दिया है। छोटा गुनाह है जो है ना नजरअंदाज कर सकते हैं, ऐसे गुनाह हैं जो आसानी से नजरअंदाज कर सकते हैं। ये चीजों से भी बचना है। किसी और की चीज विदाउट आस्किंग हो, विदाउट देयर नॉलेज हो, वी कैन नॉट हैव इट। ये चीज हमेशा एक रूल मार्क बना ले कि दूसरों की चीज मुझे ना यूज करना है, ना खाना है विदाउट देयर नॉलेज, विदाउट देयर परमिशन और नॉलेज। वो चीज कंपलसरी रख ले। अभी दोस्त है, सब साथ में बैठ के खा रहे, तो अगर एक दोस्त दूसरे दोस्त के टिफिन से खा रहा है, सो वो इट इज ऑब्वियस, क्योंकि वो प्लेट्स सब लोग साथ में इकट्ठा बैठे हैं, मकसद इज व्हाट वी आर गोइंग टू हैव टुगेदर।
تو यहाँ पे मकसद क्या है, हैविंग टुगेदर, तो ऑब्वियसली एक दूसरे का प्लेट से खा रहे, टिफिन से खा रहे, वेल एंड गुड। यहाँ पे परमिशन हर टाइम की इज नॉट रिक्वायर्ड, इट इज अंडरस्टूड कि आप जो है जो भी लाया हूँ सबके लिए है, सब लोग शेयर करके खाएंगे। यहाँ पे इज डिफरेंट थिंग। अगर टिफिन डायरेक्टली बैग में से लेकर, किसी का टिफिन बैग में से लेकर विदाउट नॉलेज कर रहे हैं, दैट इज रॉन्ग। अगर पानी पी रहे बच्चा विदाउट दोस्त नहीं है क्लास में, बट उसको प्यास लग रही है, तो विदाउट नॉलेज वो, अरे मेरा दोस्त है ना, कुछ नहीं बोलेगा, वी कैन नॉट डू दैट, फिर अगेन उसमें गुनाह में आ जाता है। तो ये छोटे छोटे गुनाह। इवन चावल अगर आप देखेंगे, जब चावल देखते हैं तो विल सी द क्वालिटी, चावल का क्वालिटी देखता है इंसान, क्या करता है, एक दो दाने मुंह में डालता है, चाप के देखता है कि कैसा है, मतलब इज हाउ इट इज हार्ड, या पुराना है नया है। चावल चाप बाइट करके देखने से मालूम होता है थोड़े थोड़े लोग को, तो दे डू दैट वन। ये क्या है, ये भी गुनाह है, इसको भी पकड़ है। उसी तरह अगर हम फ्रूट्स देखते हैं या मूंगफली देखते हैं, कुछ तो भी है, चलते फिरते किसी का भी कुछ मार्केट में है, कहीं भी है, चलते चलते मुंह में डालते हैं, चक लेते हैं, चलो देखो कैसा है ये चीज को स्टॉप करना है। प्लीज मेक श्योर दैट यू आर गोइंग टू एजुकेट योर ओन फैमिली अबाउट दीज थिंग्स। ये चीजों को भी पकड़ है, ठीक है। तो द आयत स्टार्ट्स इन दैट वे। एंड उसके बाद अल्लाह ताला क्या कहते हैं कि इंसान की फितरत बताता है अल्लाह ताला कि जब खुद लेते हैं, जब खुद लेते हैं तो क्या करते हैं, लेकिन वो पूरा का पूरा लेते हैं। जब दूसरों को बारी आती है, जब दूसरों को देना, तो दूसरों को जब देने के इसमें बारी आती है, तो इंसान क्या करता है, नाप तोल में कमी करता है। ये है इंसान की फितरत। ओके। अब इन लोगों के बारे में कहा जाता है कि क्या तुम्हें उस चीज का यकीन नहीं है, क्या तुम्हें उठाया जाएगा, मतलब आखिरत है, और उस बड़े दिन का यकीन नहीं है क्या? एनीवेज तुम्हें उस दिन, जो जिस दिन उठाया जाएगा, तुम अल्लाह के, तुम्हारे रब के सामने खड़ने का, वो भी तुम्हें डर नहीं है। तो द फर्स्ट 5 आयतें टॉक्स अबाउट दिस वन, के उनके अखलाक के बारे में फर्स्ट 3 आयत आते हैं, एंड देन द नेक्स्ट टू टू 6 तक जो है इट टॉक्स अबाउट लाइक आखिरत के बारे में। अल्लाह ताला डराता है कि क्या तुम्हें मरने के बाद उठते हो, उसके बारे में कुछ खौफ नहीं है? मेरा चेहरा देखना है, यू हैव टू कम एंड फेस मी, उस चीज का तुम्हें डर नहीं है? उस रब्बुल आलमीन के सामने तुम्हें खड़ना है, क्या इस चीज का डर नहीं है क्या? यौम यकूमुन नासु, जिस दिन खड़ा होगा लोग, ली रब्बिल आलमीन, अपने रब के सामने। आयत नंबर 6, तुम्हें उस चीज का डर नहीं है क्या? तुम मेरे सामने खड़ोगे, हिसाब किताब हशर के मैदान में मैं रहूंगा और तुम रहोगे, और हशर के मैदान में क्या उस चीज का तुम्हें डर नहीं है? तो ऐसे कामें करते क्यों हो? वाई आर यू डूइंग दिस सेट ऑफ थिंग्स? कि चीटिंग क्यों करते हो, लोगों को धोखा क्यों देते हो, लोगों के पास से माल हड़पते क्यों हो, लोगों की चीजें हथियाते क्यों हो? दीज आर द थिंग्स अल्लाह ताला पहली चीज इस आयत का अगर आप सूरह देखेंगे, इट इज गोइंग इन अ ब्यूटीफुल सीक्वेंस। पहली चीज क्या है, उनके लिए हलाकत है, बर्बादी है, जो छोटी छोटी चीजों में भी कमी करता है, छोटी चीजें लोगों का ले लेता है, इग्नोर करता है, ऐसे इंसान के लिए बर्बादी है दुनिया में और आखिरत में, हलाकत है, बर्बादी है, कर्स है। इट इज अल्लाह ताला बहुत शदीद लेवल में कर्स करता है, ऐसे काम में मत करे, क्योंकि ये बीज है बुराइयों का, जो जड़ है ना, दिस इज अ जड़। क्योंकि जब इंसान ये चीज को पकड़ेगा कि ये मैं नहीं करूंगा, इफ ही प्रॉमिस हिमसेल्फ दैट आई एम नॉट गोइंग टू डू दी सेट ऑफ थिंग्स, छोटी छोटी चीजों का भी ख्याल रखता है कि ये इसका हक में पूरा किया ही हो नहीं, राइट फ्रॉम नमाज का हो, राइट फ्रॉम नमाज हो, इबादत का हो, या लोगों का हक हो, या अल्लाह का हक हो, हर वो चीज पूरा करने की कोशिश करता है, आधा अधूरा नहीं छोड़ता, और एल्स लाइक उसमें कमी नहीं करता, जो भी करता है पूरा करता है। अब जैसा नमाज पढ़ना है तो तरीके से पूरा लेवल में पढ़ना है, रादर देन जल्दी जल्दी पढ़ना, रश करना, या तस्बीह नहीं पढ़ना, सूरह फातिहा सीधा नहीं है, एंडिंग सीधा नहीं कर रहे, फास्ट फास्ट पढ़ रहे, तो ये क्या है, ये इट इज नॉट पूरा, इसमें कमी कर रहे हैं। ओके, दैट पर्सन इज कॉल्ड एज मुतफ्फिफीन, जो कमी करता है, कमी करता है ना नमाज में। उसी तरह अगर इस चीज को हम दिमाग में डाल लें कि जो भी एक्शन में करती हूँ, जिसी से भी मामला मेरा होता है, ये जो भी मैं करती हूँ, हर चीज जो भी है उसका हक अदा करना है मुझे, उसका हक अदा करते हुए मुझे करना है। आई नीड टू गिव दैट ड्यू रेस्पेक्ट टू दैट वन, मतलब जिसका हक है, राइट्स बोलते, ड्यू राइट्स उसको देना है, वो चीज मैं करूंगी, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो।
کمی نہیں کروں گی، پورا کروں گی، ہر وہ چیز جو بھی رائٹ ہے وہ پورا کرنے کی میں کوشش کروں گی۔ اگر آپ یہ ٹھان لیں، اف یو پٹ دس ون ایز یور رول بک میں یہ ٹھان لیں، تو یہ جب کرتا ہے انسان تو کیا ہوتا ہے، بڑے بڑے گناہوں سے بچ جاتا ہے، بیکاز دس از دا روٹ کاز۔ اس چیز سے جب انسان ڈرنا شروع ہوتا ہے کہ مجھے اس رب کے سامنے کھڑنا ہے، مجھے ڈر لگتا ہے کیا ہوگا میرا حالت، میرا حشر میں کیا ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے کہتا ہے نا تم میرے سامنے آگے کھڑو گے، اس رب العالمین کے سامنے کھڑو گے، تم کیا بتاؤ گے، واٹ آر یو گوئنگ ٹو ڈو۔ تو اس چیز سے اگر مجھے خوف ہے، مجھے موت آئے گی، مجھے واپس اٹھایا جائے گا، اس رب کے سامنے ٹہرنا ہے، اس چیز کا اگر ایک انسان کو ڈر اور خوف ہے، تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بھی ہے نا ہی ول ٹیک اٹ سیریسلی، بیکاز یہ چھوٹی چیزیں اگر سیریسلی لے گا تو میجر سنس برائیاں نہیں کرے گا۔ اگر اس کو ہلکا سمجھے گا تو عادت ہو جائے گی، اینڈ دین برائیوں میں چلے جائے گا انسان۔ ٹھیک ہے، دیٹ از واٹ اگین اٹ ٹاکس اباؤٹ۔ پھر آیت نمبر 7 آن ورڈس، اب یہاں پہ آیت 7 آن ورڈس ان لوگوں کے بارے میں کہا جاتا ہے جو انسان ناپ تول میں یا لوگوں کا حق میں کمی کرتا ہے، لوگوں کا چیزیں لیتا ہے، یا لوگوں کو حقیر سمجھنا، یا لوگوں کو برا بھلا کہنا ہو، لوگوں کا دل دکھانا ہو، یا لوگوں کا کچھ بھی حق ادا نہیں کرنے والا، ویسا انسان کے لیے کیا ہوگا، تم کہاں جاؤ گے۔ سو سجین، یہاں پہ کیا کیا کہا جا ہے، واٹ از اے ورڈ دیٹ از بین، کہ ہرگز نہیں، تم نظر انداز کرتے ہو نا دیٹ یو ول بی فری فرام آل دیس تھنگس، بیویئر، ڈونٹ ایور نیگلیکٹ کہ تم بچ جاؤ گے، تم ضرور ضرور جو ہے، ان کتاب الفجار لفی سجین، بے شک ایک تمہارا جو نام اعمال ہے کس میں لکھا جا رہا ہے، کتاب الفجار میں لکھا جاتا ہے، اور یہ کتاب الفجار کہاں ہے، لفی سجین، سجین میں، سجین اگین کیا ہے، قید خانہ ہے، جو زمین کے 7ویں زمین، مطلب زمین کے اندر 7ویں زمین کے نیچے ہے، that is سجین۔ اگین سجین از اگین ٹیمپرری پلیس ہی ہے، قیامت میں دیکھیں جنت اینڈ دوزخ از دا پرماننٹ پلیسز۔ تو یہ جو برزخ کی زندگی ہے، تو برزخ کی زندگی میں جب روحیں قبض کیا جاتا ہے، اگر نیک روح ہے تو وہ کیا کہاں جائیں گی، الین میں جائے گی، جنت میں جائے گی، دا ہائیسٹ پلیس میں جائے گی۔ ویئر ایز اگر بدکار انسان ہے تو اس کو انٹرنس جنت میں انٹرسٹ نہیں رہے گا، اس کو لٹرلی کھینچ کے زمین کے 7ویں زمین کے اندر جو ہے انڈر گراؤنڈ دیر از اے ہیوج بگ جیل، جہاں پہ نا بہت بڑا جیل ہے، اور وہ جو کتاب ہے ان کا جو نام اعمال ہے کتاب کا، کتاب الفجار ہے، فجار ہے، دیٹ از دا نیم آف دا رجسٹر، اور وہ رجسٹر وہاں پہ رہے گا، اینڈ بیسڈ آن دیٹ ون اس کو سجین میں ڈالا جائے گا۔ کس کو، بدکار انسان۔ یہ بدکار کون ہے، فجار کون ہے، بدکار انسان ہے جو حدیں پار کرتا ہے، جو حدیں پار کرتا ہے، اوکے، دا پرسن ہو ڈز آل دی بیڈ تھنگس۔ اب اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ کیا چیز، یہ کیا چیز ہے، تمہیں پتا ہے، یہ خوفناک چیز ہے، اور یہ کیا ہے، کتاب مرقوم، یہ جو کتاب ہے کتاب الفجار جو ہے، یہ کتاب فجار کیا ہے، وہ لکھی ہوئی ہے، یہ لکھی ہوئی بھی ہے، ایٹ دا سیم ٹائم ڈسپلے بھی کیا جاتا ہے، اعمال کو لکھا بھی جاتا ہے اور علامتیں دکھائی بھی دیتے ہیں، دیٹ مینس ڈسپلے کیا جاتا ہے، جیسے ایگزیبیشن میں ڈسپلے کرتے ہیں دا گڈ ریکارڈس اینڈ جو بھی کرتے ہیں، جو بھی ہم لوگ کرے ہیں ڈسپلے کرتے ہیں، اسی طرح اس دن جو ہے جو بھی انسان برے کامیں کرتا ہے تو ایوری تھنگ از گوئنگ ٹو بی ڈسپلیڈ۔ اور کیا ہے، ویل، اوکے، ہلاکت ہے جھٹلانے والوں کے لیے، جھٹلانے والوں کے لیے کیا ہے، ہلاکت ہے۔ اب یہ کون لوگ ہے جو یہ لوگ ہے کون، فجار جس میں نام لکھا جاتا ہے کتاب الفجار میں کون کون لوگ رہتے ہیں، who are the people۔ پہلی چیز یہاں پہ جو دیا گیا ہے، ہر ایک انسان، ہر ایک انسان، وہ مسلمان بھی ہو سکتا ہے، بیکاز مسلمان بھی کرتا ہے، دھوکا کرتا ہے لوگوں کو، وہ بھی ہو سکتا ہے، اور جھٹلانے والا انسان جو اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو جھٹلاتا ہے، اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو جھٹلانا، آیتوں کو جھٹلانا، قرآن کی آیتوں کو نہیں ماننا یا فالو نہیں کرنا، اسی طرح جو ہے حق کی بات جو ہے اس کو جھٹلانا، جنت جہنم کے بارے میں، آخرت کے بارے میں کہ ہے نا برے کامیں مت کریں، اٹ از بین سیڈ۔ ابھی دیکھیں یہاں پہ روک رہا ہے اللہ تعالیٰ کے چھوٹے چھوٹے گناہیں بھی تم مت کرو، اب اس کے اگینسٹ ہم لوگ جا رہے تو دیٹ مینس واٹ، ہم لوگ جھٹلا رہے ہیں،
ویئر اگین کیا ہو جاتے ہیں؟ کذاب ہو جاتے ہیں. کذاب مطلب جو انسان جھٹلاتا ہے، جو حق ہے اس کو نہیں مانتا. تو جو انسان جو بھی اللہ تعالیٰ کمانڈز دیتا ہے قرآن شریف میں، وہ کمانڈز کے اگینسٹ جاتا ہے، وہ کیا ہے؟ جھٹلانے والا. اس کے لیے ہے کیا ہے؟ ویلن ہے، ہلاکت ہے. اوکے، جھٹلانے والا. اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم وہ انسان بھی ہے جو کیا حدیں اپنا پار کرتا ہے، اور یہ بھی کرتا ہے نا. واٹ ڈو یو سے، واٹ ڈو یو سے، یہ جب قرآن کی آیتیں جب پڑھی جاتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ پرانے زمانے کے پہلوں کی کہانیاں ہیں، یہ اٹ از ناٹ فار می. اوکے، یہ میرے لیے نہیں ہے، میرے لیے نہیں ہے، یہ پرانے زمانے کی کہانیاں ہیں. یہ چیز کہنے والا بھی بدکار انسان ہے. اور اس کے یہ انسان کیوں جتنے بھی باتیں جو کرتے ہیں، یہ انسان کیوں نہیں کرتا؟ وائی از دیٹ دیر از اے چینج ان دس پرسن؟ کیوں یہ جو بھی اگر ایک انسان کہتا ہے نا کہ نماز پڑھ لو تو اللہ سے توبہ کر لو، تمہارے گناہ جو بھی ہے توبہ کر لو، یا عبادت کر لو، نماز کمپلسری پڑھو، آپ لوگ یہ کام مت کرو. جب ہم لوگ ایڈوائس دوسروں کو دیتے ہیں نا، تھوڑے لوگ نہیں لیتے ہیں، کتنے بار بولیں گے تو بھی نہیں لیتے ہیں. وائی؟ یہ کیوں کہ ان لوگ جو انسان برائیوں کا اس میں حاوی ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا دل کیا کر دیتا ہے؟ اس کا دل جو ہے سیاہ کر دیتا ہے. ان کے دلوں میں کیا کر دیتا ہے؟ زنگ آ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ وہی بولتا ہے تمہارے دلوں کو میں زنگ یہ کر دوں گا، جہاں پہ کوئی بھی خیر کی بات تمہاری دل تک نہیں جائے گی، تمہارے دل کے اندر خیر کی بات نہیں جائے گی. تو بے شک ایسے لوگ جو ہے جہنم میں رہیں گے. بے شک یہ لوگ ہے نا ضرور بر ضرور جہنم میں رہیں گے، اور جہنم میں آگ میں جھونک دیا جائے گا. مطلب لٹرلی دے آر بین پشڈ، لٹرلی دے آر بین پشڈ، یہ رہے گا. اور ان کے لیے ندر لاسٹ ہلاکت کی چیز کیا ہے کہ اس دن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا چہرہ نہیں دیکھ سکتے. دے ول بی اے پردہ، ایک پردہ حائل ہو جائے گا، پردہ رہے گا جو اللہ تعالیٰ اور جو ان کے بیچ میں، جہاں پہ دے کین ناٹ سی اللہ سبحانہ تعالیٰ. ٹھیک ہے، تو یہاں تک ہم لوگ پڑھے تھے. دیٹ کمپلیٹلی اباؤٹ ان کے گناہ ہے. مطلب جو انسان گنہگار ہے تو گنہگار کے لیے کیا پنشمنٹ ہوگا اور کہاں رہے گا، کیا پنشمنٹ ہوگا، اس کے بارے میں ہم لوگ بات کیے تھے. دیٹ واز یسٹرڈیز کلاس. انشاءاللہ آج کا جو کلاس رہے گا، وی آر گوئنگ ٹو ٹاک اباؤٹ دا نیک لوگ. نیک لوگ جو خوش، ان کے لیے کیا ہوگا، ان کے لیے خوشخبری، کیا خوشخبری رہے گی. انشاءاللہ وی آر گوئنگ ٹو ٹاک اباؤٹ دیٹ ون ٹوڈے. کلا ہرگز نہیں، ان بے شک کتاب الابرارا. اب یہاں پہ دیکھیں نیک لوگوں کے لیے کیا ہے؟ کتاب الابرارا ہے. اسی طرح جو ہے بدکار لوگ کے لیے، جو برے لوگ ہیں، ان کے لیے کیا تھا؟ کتاب الفجارا. کتاب الفجارا تھا. فجارا مطلب بدکار لوگوں کی کتاب. لفی البتہ ضرور بضرور، علیین یقیناً علیین میں ہوگا. اب وہاں پہ کیا تھا؟ بدکار لوگوں کا، برے لوگوں کا کتاب کا مطلب کہاں پہ تھے رہیں گے ان لوگ سجین میں رہیں گے. سجین کہاں پہ ہے؟ اٹ از اگین اپوزٹ گرل. سجین کہاں ہے؟ سجین از 7th، زمین کا 7واں زمین کے حصے، انڈر گراؤنڈ، اتنا نیچے نچلا حصے میں سجین ہے. سجین کیا ہے؟ ایک جیل ہے. اوکے، اٹ از اے پریزن، جیل خانہ ہے وہ. ویئر ایز یہاں پہ جو نیک لوگ ہے، انا اگین توقید ہے، تو انا جو ہے توقید کرتا ہے، ایمفسائز کرتا ہے، بے شک ضرور بضرور کتاب الابرارا، نیک لوگوں کی کتاب جو ہے کہاں پہ رہے گی؟ علیین میں رہے گا. کہاں پہ رہے گا؟ علیین. اب یہاں سے آیت نمبر 18 to 28 جو ہے اللہ تعالیٰ سوئچ ہوتے ہیں کہ پہلے ڈس بلیورز کے بارے میں کہا جاتا ہے، دین اس کے بعد بلیورز کے بارے میں کہا جاتا ہے، کہ بلیورز ان دا سینس نیک لوگوں کے بارے میں کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اور یہ علیین کیا ہے؟ علیین جو ہے آسمان، مطلب 7ویں آسمان میں ہے. مفسرین کہتے ہیں کہ عرش کے نیچے ہے. علیین کیا ہے؟ عرش کے نیچے ہے. تو دیٹ از دا پلیس. 7ویں علیین کا میننگ کیا ہے؟ علیین کا میننگ کیا ہے؟ علوب سے آتا ہے. علوب مطلب ہائٹ. اوکے، علو مطلب کیا ہے؟ ہائٹ کو کہتے ہیں. تو دیٹ مینس یہ جو کتاب ہے کتاب الابرارا، نیک لوگوں کی کتاب کہاں ہے؟ ہائیسٹ پلیس میں ہے، اور ہائیسٹ لوگوں کے ساتھ ہے. یہ ہائیسٹ لوگ کون ہے؟ اینجلز، فرشتے جو ہے ہائیسٹ لوگوں کے پاس ہے. اور ان کا مین بولتے نا جتنا زیادہ ہائٹ ہے اتنا زیادہ ریسپانسبلٹی ہے، اور ایٹ دا سیم ٹائم بہت زیادہ دا موسٹ ہائیلی نوبل اینڈ ریسپیکٹڈ فرشتے ہیں.
تو یہ ہائیسٹ گروپ جو ہے دا ہائیسٹ گروپ ریفر ٹو ہز مطلب کون ہے؟ دا ریسپانسبل، سب سے زیادہ ریسپانسبل والے فرشتے ہیں جو اس کتاب کو کیا کرتے ہیں؟ حفاظت کرتے ہیں، حافظ ہے، حفاظت کرتے ہیں، کیونکہ اس میں غلط دیکھیے اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارے ہر وہ نیکیاں، جو بھی ہم نیکیاں اچھے نیکیاں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ ضائع نہیں کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے جو نیکیاں ہیں، ایسا بازو کباڑی خانے میں رکھنا، ہم لوگ جنرلی کیا کرتے ہیں کتابیں لکھتے ہیں کہیں رکھ دیتے ہیں، تو ویل پٹ اپ ان لائبریری میں رکھ دیتے ہیں، تو اگین اف یو گو لائبریری میں دھول چڑھا ہوا رہتا ہے، ٹائمس یہ رہتا ہے، آل دوز تھنگس پرانی ہو جاتی ہے، پیپرز دیکھیں گے تو پرانا ہو جاتا ہے نا، فار مینی ایئرس اگر پیپر رہے گا تو کبھی کیڑ آ جائے گا یا پرانا ہو جائے گا، دا کلر آف دا پیپر چینج، کبھی انک جو ہے انک پھیلنا شروع ہو جائے گا، انک وڈ بی لائک دیٹ، مطلب دا مینی ایئر سالے سال اگر کتاب ہے تو کتاب جو ہے خراب ہونا شروع ہو جائے گی۔ لیکن جو ہمارے نیک اعمال نامہ ہے، کتاب الابرارہ جو ہے، یہ کتاب جو ہے جو نیک کامیں جو ہم لوگ کرتے ہیں اس کتاب کو اتنا زبردست وے میں حفاظت کیا جاتا ہے، کیونکہ میرے بندے، میرے نیک بندے، ان کے اعمال از بین ریڈ، ہر وہ اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے اس کے اعمال جو ہے وہ لکھا گیا ہے، اینڈ اس کو جو ہے معزز فرشتے جو ہے اس کی حفاظت کرتے ہیں، اس کو کلین کرنا ہو، حفاظت کرنا ہو، اور اینڈ ایوری تھنگ وہ کتاب ایسی رہے گی ایز اف اٹ از فریشلی ریٹن، ایک دم فریش رہے گا، ایوری تھنگ از کلیئر۔ اور اس کے ساتھ کیا بولی تھی میں؟ کتاب یہ لکھی گئی چیز ہے، اوکے، لکھا ہوا ہے اور ڈسپلے بھی کیا جاتا ہے۔ وما ادراک ما الیون، اب اس الیون کے بارے میں کیا بتائیں، یہ الین کیا ہے؟ اب جس طرح وہاں پہ بولا گیا ہے نا وما ادراک ما سجین، سجین کے بارے میں کیا بولوں میں، کتنا بڑا خوفناک ڈراؤنا جگہ ہے، اسی طرح یہاں پہ تعریف کرتے ہوئے اس مطلب اس الیین کے بارے میں کیا بولوں، وما ادراک، کیا بتاؤں آپ کو میں، ادراک جو ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ ٹو لک اراؤنڈ، مطلب ایٹ لیسٹ ایک بولتے ہیں نا، فار ایگزامپل اگر میں آپ کو بول رہی ہوں میں آئی ایم گوئنگ ٹو ٹیک ٹو اے پلیس، اگر میں وہ بولتے ہیں نا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب بھی کرے، اگر میں کلو دوں آپ لوگوں کو کہ انشاءاللہ اگر ہم لوگ یہ کورس کمپلیٹ کریں گے تو جنرلی ہوتا یہ ہے کہ کورس کمپلیٹ کرنے کے بعد they will be giving their certificates and all that. اگر میں انشاءاللہ if at all I say that I'll give you a clue saying that ایک ایسا پلیس ہے جو like everyone loves to go over there، اور ایسا جگہ ہے جو وہ اللہ کا گھر ہے، وہ ایسی جگہ ہے، اگر میں آئی ایم گیونگ یو اے کلو، جب وہ کلو دیتے وقت آپ کا دماغ میں کیا آتا ہے؟ سراؤنڈنگ، کعبہ کا سراؤنڈنگ آ جاتا ہے دماغ میں، مطلب ایک انالائز کرنا سٹارٹ کرتے ہیں کہ اوکے یہ ایسا ہو سکتا ہے، اچھا یہ ایسا ہوتا ہے، یہ ایسا ہے۔ اسی طرح اگر میں ڈیزرٹ کے بارے میں آپ کو بولوں گی، میں ڈیزرٹ کے ایگزامپل بولوں گی، تو آپ کے تصور میں یہ آتا ہے کہ ڈیزرٹ مطلب اٹ از گوئنگ ٹو بی اے ڈرائی پلیس، وہاں پہ جھاڑ نہیں رہتے ہیں، وہ آپ کو معلوم ہے، اور وہاں پہ یہ انسان بھی کم رہتے ہیں ڈیزرٹ میں، یہ بھی معلوم ہے کہ دھوپ شدید رہتی ہے، یہ بھی معلوم ہے پانی نہیں رہتا ہے، یہ بھی معلوم ہے وہاں پہ جانور اونلی کیمل سروائیو کر سکتا ہے، کوئی جانور نہیں رہتا، تو آپ کو ہنٹ دینا از دیر، تصور کرنا شروع کر دیے ہیں، یو اسٹارٹڈ امیجننگ ان اے ڈفرنٹ وے۔ اب یہاں پہ ہے امیجن، اٹ از بیونڈ امیجنیشن۔ اب یہاں پہ کیا کہا گیا ہے؟ الیون، الیین کے بارے میں کیا کہا جا رہا ہے کہ آپ کو اور مجھے جو ہے ہم لوگ امیجن بھی نہیں کر سکتے، اٹ از بیونڈ آر امیجنیشن، ہم لوگ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے، ہم امیجن بھی نہیں کر سکتے ہیں، جس طرح دنیا کی چیزوں میں امیجن کر سکتے ہیں نا کہ اس طرح رہے گا، اتنا آرام رہے گا، یہ اٹ از آؤٹ آف آر امیجنیشن۔ کیا بولوں میں اس جگہ کے بارے میں، الیون کے بارے میں کیا بولوں جو ادرا کا ہے، اٹ از بیونڈ یور امیجنیشن، کلو لیس ہے آپ لوگ، جتنا بھی آپ کوشش کریں گے، سوچیں گے، کریں گے، آپ کا تھاٹس ہے، آپ کی نگاہ ہے، آپ کے تھاٹس، آپ کا تصور امیجنیشن میں نہیں آ سکتا۔ سو دیٹ از دا موسٹ امیزنگ پلیس از الیین، اوکے، ادرا کا کیا بتائیں آپ کو، کیا زبردست جگہ ہے۔ سو دیٹ از دا وے اٹ از بین ڈسکرائبڈ۔ اور دوسری چیز یہ ہے
یہ جو کتاب ہے اوکے دس بک جو کتاب ہے ایک دم ہائیسٹ پلیس میں رکھا ہوا ہے, سبحان اللہ, ہائیسٹ پلیس پر رکھا ہوا ہے. دا تھرون 7ویں آسمان, کہا جاتا ہے کہ عرش کے نیچے ہے, 7th ہیون کے نیچے ہے, عرش کے نیچے ہے. اور اس کا دیکھ بھال کون کر رہے ہیں, اس کو ایسی عرش کے نیچے ایسی نہیں ہے. اٹ از بین ٹیکن کیئر بائی دا موسٹ آنریبل آنریبل فرشتے. اوکے دیٹ از واٹ, اس کتاب کی اہمیت بتایا جا رہا ہے. اس کتاب کی اہمیت کیوں ہے, کیوں اہمیت ہے؟ بیکاز اٹ از کتاب الابرارا, نیک لوگوں کی کتاب ہے. تو اللہ تعالیٰ نیک لوگوں سے شدید محبت کرتا ہے, ان کے ہر چیز, ان کے اعمال, ہر چیز کو دا بیسٹ ٹو بیسٹ وے میں پریزرو کرتا ہے. آیت نمبر 20 میں دیکھیں, کتاب مرقوم, یہ آلریڈی ہم پڑھ چکے ہیں جو ہے نا فجار کتاب الفجارہ میں جو ہے اس میں پڑھ چکے ہیں کہ وہ کتاب المرقوم ہے, وہ لکھی ہوئی کتاب ہے. جس طرح کتاب الفجارہ لکھی ہوئی کتاب ہے, اسی طرح کتاب الابرارہ نیک لوگوں کی کتابیں لکھی ہوئی ہے. اب یہاں پہ لکھی ہونا مطلب کیا ہے, انسان اپنے اعمال نامے کو دیکھتا بھی ہے اور نشانیوں کے ساتھ سامنے آئے گی, نشانیوں کے ساتھ, ایون نشانیاں بھی رہیں گے, مطلب ڈسپلے کیا جائے گا. جیسے کہ ایگزیبیشن میں ہے, ہم ایگزیبیشن میں جس طرح ہمارے اچھے کام میں ڈسپلے کیا جاتا ہے, دکھایا جاتا ہے, اسی طرح جو ہے نیک لوگوں کا جو ہے اعمال ڈسپلے کیا جاتا ہے کہ یہ انسان نے یہ کامیں کیے ہیں. سبحان اللہ. تو لکھی ہوئی بھی ہے اور مرقوم کیا ہے, ڈسپلے بھی کیا گیا ہے. یشہدہ المقربون, حاضر رہتے ہیں اس پر مقرب فرشتے. اب یہ کس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے, کس چیز کے بارے میں ہم لوگ ڈسکس کریں؟ تو وٹنس بائی دوز ہو آر نیئرسٹ, مطلب یہ کتاب کے بارے میں کہ حاضر رہتے ہیں اس کتاب کو دیکھنے کے لیے, اس کتاب کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے, اس کتاب کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے یا دیکھنے کے لیے کون رہیں گے؟ مقرب فرشتے رہتے ہیں. مقرب مطلب کیا ہے؟ دی بیسٹ, دا موسٹ نوبل اینڈ آنریبل لوگ رہیں گے. ٹھیک ہے. اب یہ کتاب جو ہے سب سے کلوزسٹ جگہ 7th ہیون میں اللہ تعالیٰ کے عرش کے پاس رہے گا, عرش کے نیچے رہے گا. دوسری چیز کہ ہے عرش کے نیچے جو موسٹ نوبل فرشتے ہیں وہ جو ہے اس کتاب کا دیکھ بھال کریں گے. اور اب یہ کتاب کا دیکھ بھال مطلب ہمارے اعمال کو پروٹیکٹ کیا جائے گا, ہمارے اعمال کو خوبصورت وے میں اٹ از بین گارڈیڈ بائی دیز پیپل. اس میں کوئی بھی مطلب یہ بولتے نا پیپر نہیں پھٹتا ہے, یا اس میں سے اعمال کوئی ڈیلیٹ اینڈ ایڈیشن ایسا کچھ نہیں ہوتا ہے. دس از واٹ اٹ سیز. جب ایک انسان مرتا ہے, نیک انسان کا انتقال جب ہوتا ہے, تو جب اس کی روح قبض کی جاتی ہے تو کیا ہے, فرشتے کیا کرتے ہیں, موت کے فرشتے کیا کرتے ہیں, اس کو لے کے جاتے ہیں کہاں پہ؟ اوپر جنت میں لے کر جا کے جنت کی سیر کراتے ہیں, جنت بتاتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس کا نام علیین میں لکھ دو. علیین مطلب کیا ہے؟ کتاب الابرارہ میں اس کا نام لکھ دو. دیٹ از اے رجسٹر جس میں لکھ دو. اور یہ جو انسان جس کا انتقال ہو گیا ہے, نیک روح ہے, یہ علیین میں جائے گی. مطلب علیین اگین از اے ہیونلی پلیس. علیین میں جائے گی, جا کر کیا کرے گا؟ ہی ول گو اینڈ میٹ آل ہز پیپل, جتنے بھی پیپل ہے آل ہز پیپل ہی ول میٹ. ملنے کے بعد دین ہی ول کم بیک ٹو ہز سول, واپس اپنے شریر میں آ جاتا ہے. جب اس کو غسل کر کے کفن دفن کرنے جاتے ہیں تو دیٹ وے ہی ول بی کمنگ. اب یہاں پہ دیکھیں, یشہدہ, حاضر رہتے, کسی چیز پر حاضر ہونا, اس کو دیکھنا, گواہ کرنا. اب گواہی دینا, کسی چیز پر حاضر ہونا, دیکھنا. اب اس نام اعمال جو کتاب ہے نا, کتاب الابرارہ, اس نام اعمال پر مقرب فرشتے کیا ہوتے ہیں؟ حاضر ہوتے ہیں. کیوں حاضر ہوتے ہیں؟ کیوں حاضر ہوتے ہیں؟ بیکاز حفاظت کرنے کے لیے.
ओके। अब यहाँ पे अब यहाँ पे जो है मुरक्कब, अब ये देखिए मुकर्रबून, मुकर्रबून का मतलब सिर्फ फरिश्ते ही नहीं है, लोग भी है, मुकर्रब लोग भी है। मुकर्रब मतलब क्या है? द मोस्ट नोबल, मतलब बहुत ज्यादा नेक लोग वो भी है। वो लोग क्या करते हैं? वो रूहें क्या करते हैं? रूहें आते हैं, अपने नामे आमाल को देखते हैं, अपने नामे आमाल को देखते हैं, और अपना जो ये है ना इमेजेस जिस तरह दिखाया, मतलब निशानियों को भी देखते हैं, निशानियों को देखते हैं और वो खुश होते हैं। अब जिस तरह हमारे रोज के अमाल जो है, एवरीथिंग इज गोइंग, नेक अमल करेंगे तो इट गोज इनटू इल्लीन में पहुंचा दी जाएगी। ओके, ये एक माना होता है। अब यहाँ पे क्या है? देखिए, द वर्ड हाजिर होना और देखना, दो मीनिंग आ रहा है ना, हाजिर होना और देखना। तो अब हाजिर होना और देखने में, तो अब इसमें हाजिर होना मतलब कौन हाजिर होते हैं? मुकर्रब फरिश्ते भी हाजिर होते हैं, और क्या करते हैं? उसको देखते हैं और उसका हिफाजत करते हैं। उसी तरह जो है नेक लोग है, जैसे कि शोहदा है, नेक लोग है, उन लोग क्या करते हैं? हाजिर होते हैं, उस किताब के पास जाते भी हैं और उस किताब को देखते भी हैं। ओके, उस किताब को देखते भी हैं, और वो किताब को देख के क्या होते हैं? खुश होते हैं। अब यहाँ पे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द पीपल हु आर कॉल्ड आर शोहदा। शोहदा का रूह जो है, इट डायरेक्टली गोज टू जन्ना, इट गोज टू जन्ना, और परिंदों की शक्ल में रहते हैं। वो क्या करते हैं? परिंदों की शक्ल में रहते हैं, जब चाहे जन्नत में जाते हैं, घूमते हैं, आराम से घूमकर वापस अपने कंदीलों में, अपने लैंटन कंदीलों में आ जाते हैं, आके बैठ जाते हैं। दिल रेस्ट ओवर देयर, again if at all they want, they will go move on here and there and come back. ओके। अब हमारे जो आमाल नामे हैं, जो आमाल नामा है इंसान का, वो अच्छे से खूबसूरत वे में सजाया जाता है। शहदा नेक रूहें उनको देखते हैं और एकदम ज्यादा खुश हो जाते हैं, बिकॉज इट इज मोर ब्यूटिफाइड। तो कितने अच्छे अच्छे आमाल पड़े हैं हम लोग, लेकिन इतने अच्छे आमाल हम लोग किए हैं, तो जनरली क्या होता है? हम लोग अपने अमल में खुश हो जाते हैं ना। बहुत ज्यादा इबादत की हूँ, आज तो मैं लोगों को खाना खिला रही हूँ, मैं आज तो मैं लोगों को पढ़ा रही हूँ। जो अपने अमाल नामे पे, अमल पे हम लोग खुश होते हैं ना, दैट इज व्हाट इट इज बीन सेड। अपने अमल में खुश हुआ मत करो, डोंट डू, बिकॉज अगर आप अपने अमल में खुश होना शुरू करेंगे, दैट इज अगेन बीन्स फॉर योर प्राइड। इसमें प्राइड आना शुरू हो जाएगा, तकब्बुर आना शुरू हो जाएगा, मैंपना आना शुरू हो जाएगा। तो क्या करें? बी ग्राउंडेड। जो भी नेक काम करते हैं, ऑलवेज से दैट हाजा मिन फजली रब्बी, ये मेरा रब का फजल है, फॉर दैट रीजन आई एम लाइक दिस, और उस रब का शुक्र अदा करते हैं। और खूबसूरत वे में, इफ यू रियली वांट टू शो टू द वर्ल्ड, उस दिन आप बता सकते हैं, उस दिन जब नामे आमाल आपका आ जाएगा, आप खुशी से आप सब अपने दोस्तों को बताते हैं कि हाउ ब्यूटीफुली मेरे आमाल थे, मैं क्या क्या अच्छे कामें की थी, मैं ये कामें की थी। सो इसे हमें क्या मालूम होता है कि वी हैव टू मेक श्योर कि जितना हो सके नेक कामें करने में दौड़ लगाएं, जितना हो सके नेक कामें करें, दी बेस्ट एक्सेलेंस लेवल में करने की कोशिश करें। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कुरान भी जो है खूबसूरत शक्ल में, खबर में जो है कुरान भी खूबसूरत शक्ल में होगा। तो हर वो अमल जो अल्लाह ताला पसंद करता है, हर वो अमल जो कुरान में है, हर वो अमल जो हदीस में आता है कि जो ये काम करेंगे आप, ये अल्लाह ताला राजी होगा। सो वो कामें जो है, जो भी इंसान करता है, वो एकदम खूबसूरत वे में उसको प्रेजेंट किया जाएगा, जो देखकर वो खुश हो जाता है। तो यहाँ पे सी वन थिंग वी नो इज व्हाट, कुरान जो है खूबसूरत शक्ल में, एक इंसान की शक्ल में आता है, खबर में, जो हम देख के खुश हो जाते हैं। उसी तरह सदका जो इंसान करता है, वी डोंट नो कौन सी शक्ल में आता है, अल्लाह ताला उसको कौन सा शक्ल देते, वी डोंट नो। उसी तरह हमारे नमाजें हैं, हमारे नमाजों का अल्लाह ताला क्या शक्ल देता है, वी डोंट नो। सो वी डोंट नो इन व्हाट वे अल्लाह इज गोइंग टू, ये जो है ना, इट इज ओनली एक झलक है, ये एक झलक है, दैट्स इट। पूरा एवरीथिंग डिटेल नहीं बता रहा है अल्लाह ताला, छोड़ा थोड़ा थोड़ा डोर ओपन करके बता रहा है, थोड़ा डोर ओपन करके बता रहा है कि ये सब रहेगा, कोशिश करो। अब वो जब इंसान वो मंजर देखता है ना, एक झांक कर एक ग्लांस देखता है ना, माशाल्लाह क्या जबरदस्त है, अब उसके दिल में तड़प बढ़ जाती है, उस जगह मुझे जाना है। वो तड़प इज वेरी इंपॉर्टेंट। मकसद क्या है अल्लाह ताला इसको हर चीज खोल खोल के बयान करने का, चाहे सिज्जीन को या इल्लीयीन को जो है, इतना खोल खोल के बयान करने का मेन मकसद
तक आरजू वो तड़प पैदा हुए कि मैं ये कामा करूंगा, मैं ये कामें करूंगा, मैं और अच्छे कामें करूंगा, आई विल डू माई बेस्ट इन ऑल द थिंग्स। अपने आप को जो है एक्सेलेंस में जाने की कोशिश करता है, अपने आप को तोड़ देता है, दैट आई हैव टू डू माई बेस्ट इन ऑल द थिंग्स। क्यों? सिर्फ एक ग्लांस वो जो देखता है, लीन का जो महसूस करता है, उस चीज को है नो मुझे हासिल करना है, आई वॉन्ट दैट वन एंड आई नीड टू वर्क हार्ड। तो अल्लाह ताला इंसान को उभारने के लिए, शौक पैदा करने के लिए, और उसको हकीकत बयान करते हैं। हकीकत में अगर तुम बुरा करोगे, अगर आधा भी अदना चीज भी दूसरों का लोगे, हर चीज में कमी करोगे, तो मुतफिफीन के कामें तुम करोगे, छोटे से छोटे चीजें भी करोगे, तो सिज्जीन में चले जाओगे। वो भयानक जगह है, क्या बोले माँ अदरा का, सिज्जीन के बारे में क्या बोलूं। उसी तरह जो है, जो इंसान अच्छे कामें करता है, हर चीज पूरा पूरा देता है, पूरा हक अदा करता है, सब राइट्स पूरा करता है, वैसे इंसान को जो है इल्लीयीन में रखा जाता है। इल्लीयीन के बारे में मैं क्या बोलूं, क्या जबरदस्त जगह है। उसकी जो किताब है, नेक इंसान की जो किताब है, वो मुकर्रब फरिश्ते हिफाजत करते हैं, और नेक रूहें जो है वो देखते हैं। मुकर्रब फरिश्ते ये करते हैं, मुकर्रब लोग जो है उस नामे अमाल को देखते हैं और खुश होते हैं। और एट द सेम टाइम जो है ये अर्श के पास रहता है, अर्श के साए में रहता है। सुभान अल्लाह। सो अल्लाह ताला इज डिस्क्राइबिंग द पीपल हु आर नेक लोग। यशहदु। अच्छा, अब यहाँ पे जो है अगर आप देखेंगे, अल्लाह ताला भी जो है ये क्यों इसको डिस्प्ले करता है, बिकॉज अल्लाह ताला बताना चाहता है अपने अपने इवन एंजल्स को, अपने फरिश्तों को बताना चाहता है कि देखो मेरा बंदा कितना जबरदस्त काम करके आया है। जिस तरह एक टीचर जो है, स्टूडेंट अच्छा पढ़ते हैं, शील गेट गुड मार्क्स, या सेंटम है गुड मार्क्स लाते, तो डिस्प्ले किया जाता है क्या, शी इज द टॉपर इन द स्कूल, तो उसका नाम डिस्प्ले किया जाता है, फोटो भी रहता है, नाम भी रहता है, डिस्प्ले किया जाता है। और वो टीचर क्या करती है, सबको बोलती है कि मेरी स्टूडेंट जो है, शी इज द बेस्ट स्टूडेंट, शी इज दिस वन। तो टीचर जो है जिस तरह अपनी बेटी नहीं है, अपने स्टूडेंट के बारे में डिस्प्ले करता है, तो उसी तरह अल्लाह ताला जो है अपने नेक बंदों का जो भी अमाल है, हर वो चीज ही वांट्स टू शो टू एवरीवन। तो अल्लाह ताला विल ओपन अप, ही विल डिस्प्ले, ही विल शो टू ऑल दी फरिश्ते, और पूरे नेक लोगों को भी बताता है कि दिस इज द थिंग दैट माई नेक पीपल, मेरे नेक बंदों का अमाल ऐसा है, क्या खूबसूरत है अमाल। सो दैट इज द वे इट इज बीन डिस्प्लेड। इन्नल अबराल लफी नईम, बेशक नेक लोग कहाँ रहेंगे, यकीनन नेमतों में होंगे। अब ये नेमतें क्या है, ये नेमतें इज नथिंग बट जन्नत। नाइम मतलब नेमतों में होंगे, बेहतरीन नेमतों में होंगे, दैट इज जन्नत। आयत नंबर 23 देखिए, अलल अराइकी यंजुरून मसनुदा। मसनुदा वो देख रहे होंगे। अब ये मसनुदा कहते हैं एक्चुअली फॉर कुशन्स, ये जो बोलते हैं ना, थ्रोन बोलते हैं ना, थ्रोन्स काउचेस यूज करते हैं वर्ड। तो जिस तरह थ्रोन एंड काउचेस है ना, रिक्लाइनिंग मतलब पीछे टेका लेके बैठते हैं ना, एक इंसान जो है टेका लेके आराम से बैठता है, अपने काउच में बैठता है, सुकून से बैठता है, अपने गद्दी पे बैठता है, बोलते हैं ना अपने गद्दी में बैठ गया है, अपने थ्रोन में बैठा हुआ है वो। ओके, दिस इज द वे इट इज बीन। अब यहाँ पे पहली चीज क्या बताया गया है कि इलीन क्या है, इट इज बीन डिस्क्राइब। इलीन जो है सेवेंथ हेवन में अर्श के नीचे है। दूसरी चीज क्या है, द हाईएस्ट। इलीन का मतलब क्या है, उलूब से है, मतलब द हाइट। तो द बेस्ट फरिश्ते, जो हाईएस्ट फरिश्ते जो है इसका देखभाल भी करे, और एट द सेम टाइम नेक लोग जो मुकर्रब लोग हैं, मुकर्रब लोग इसको हिफाजत भी देखते भी है, और डिस्प्ले भी किया जाता है। इट इज बीन शोन टू एवरीवन। ठीक है। अब यहाँ पे अब उनका बैठने के बारे में कहा जाता है, वेयर आर दे गोइंग टू सिट। अब ये लोग कहाँ बैठेंगे, किस तरह बैठेंगे, तो अब यहाँ पे इट इज बीन डिस्क्राइब हाउ दे आर गोइंग टू सिट। तो द वर्ड अराइका है ना, द वर्ड अराइका। अब यहाँ पे द वर्ड अराइका इज व्हाट एक्चुअली इट मीन्स अ चेयर। सिर्फ चेयर नहीं है, एक चेयर है, इसको चेयर भी बोल सकते हैं, एक महाराजा का ये बोलते हैं ना, थ्रोन, थ्रोन है, काउच बोल सकते हैं, फुल ऑफ कुशन्स, मतलब एकदम ज्यादा आराम।
ایک دم سکون اور زیادہ آرام. اور یہ آرام سے بیٹھیں گے, مسندوں پہ بیٹھیں گے, مطلب کیا ہے, ریکلائننگ چیئرز یا تھرون یا کاؤچز میں بیٹھیں گے, اور کچھ نہیں رہے گا, ایک دم نرم رہے گا. وہ دیکھ رہے ہوں گے, ینظرونا مطلب کیا ہے, وہ دیکھتے ہیں. اب یہاں پہ کیا چیز دیکھ رہے ہیں؟ دے آر سٹنگ, بیٹھے ہیں آرام سے, سکون سے بیٹھے ہیں, اور کیا ہے, نظر ہر وہ چیز دیکھتے ہیں وچ ایور دے وانٹ ٹو. اب مطلب ان کی نگاہوں کے لیے ریسٹرکشن نہیں ہے, ان کو جو چاہے وہ دیکھ سکتے ہیں. جیسے کہ اب یہاں پہ ہے جنت ہے تو جنت دیکھے گا, وہ جنت بھی دیکھا ہی دے گا اس کو. یہاں پہ اگر فروٹس کو دیکھنا ہے تو فروٹس دیکھے گا, یا اپنے خوبصورت حوروں کو دیکھنا ہے تو حوروں کو دیکھے گا. کچھ بھی چاہے, جو چاہے وہ دیکھ سکتا ہے. دیر از نو ریسٹرکشن فار ہز ویژن. وہ دیکھ رہا ہوگا سکون سے. امیجن کریں آرام سے ہم بیٹھے ہیں, اینڈ لائک بیٹھے ہیں, اور ہمارے نظر بھر ہر وہ چیز ہم لوگ نظر پہ پلٹاتے نا تو پورا بیوٹیفل ویو دکھتا ہے. کیا یہاں پہ دیکھیں, جھاڑ ہے, پہاڑ ہے, یہاں پہ جھرنے ہیں, یہاں پہ برڈس ہے, یہاں پہ گرینری ہے. سو ہاؤ ڈو وی سی اینڈ ویژلائز, اور کتنا خوبصورت وے میں. دیر از نو آبسٹیکل. اب دیکھیں یہاں تک ہمارے لیے اسٹاپ ہے دنیا میں, لیکن وہاں پہ ویسا نہیں ہے. جتنا زیادہ ہے اتنا زیادہ کلیئر, مرر کے جیسا کلیئر, کلیرٹی اچھا رہتا ہے, اور ایک دم بیوٹیفل, ایک دم خوبصورت, دھندلا نہیں دکھتا ہے. نہ چیزوں میں میل رہتا ہے, نہ آنکھوں میں میل یا دھندلا پن رہتا ہے. پیورلی کلیئرلی لائک اے مرر ہی بی واچنگ. اینڈ جو سامنے کی چیزیں ہیں اتنے زیادہ خوبصورت ہے کہ کوئی انسان, دنیا کا ایک انسان اسے دیکھ بھی نہیں سکتا, یا اس کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا. سو دیٹ وڈ بی دا موسٹ بیوٹیفل ون. اب یہاں پہ دیکھیں, ینظرونا, وہ دیکھتا ہے. دس سی, اب یہ کاؤچز ہے تو دس از دا وے اٹ از بین سے. اب یہ پرانے زمانے میں اگر آپ دیکھیں گے, کاؤچز میں جنرلی ہم لوگ یوز کرتے ہیں کہ کاؤچ جو انگلش میں یوز کرتے ہیں نا, کہ ایک انسان کاؤچ میں بیٹھا ہوا ہے تو لیزینس کا سمبل ہے. اگر ایک انسان ہے کوشنز ڈال کے بیٹھا ہے, گدے زیادہ ہے, کوشنز ڈال کے بیٹھا ہے, اور ایک دم ریلیکس وے میں بیٹھ کے, تو واٹ ول سے, یہ تو پورا لیزی لگ رہا ہے. لیزینس کا علامت ہے when you use the word انگلش میں couch یا چیئر یا اس کو ہے نا, تو انگلش میں ہے نا ریلیکسنگ اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم لیزینس کا علامت ہے. whereas in Arabic اور عرب کلچر میں الارائی کا جو ہے, مطلب جو سٹنگ کا جو کاؤچ ہے, وہ ایکچولی بائی, اگر آپ دیکھیں گے عرب لوگ جو ہے نیچے بیٹھتے ہیں. ان کا کمفرٹ پلیس جو ہے, ان لوگ نیچے بیٹھتے ہیں. ان لوگ چیئرس پہ نہیں بیٹھتے ہیں. کہیں بھی آپ عرب لوگ دیکھیں, کھانے کے لیے سب لوگ دے پریفر سٹنگ ڈاؤن. کھانے کے لیے سب لوگ نیچے بیٹھتے ہیں, کوئی چیئرس پہ نہیں بیٹھتا ہے. اسی طرح کہیں بھی وہ لوگ میٹنگ کرتے ہیں, دے پریفر سٹنگ ڈاؤن, ناٹ ان چیئرس. تو یہ ٹیبل چیئر کا سسٹم وہاں پہ نہیں ہے, جیسا ویسٹ میں ہے تو عرب کنٹریز میں نہیں ہے. عرب کنٹریز میں ایون صحاباز بھی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے رہتے ہیں, پورے لوگ نیچے بیٹھے رہتے ہیں, سبھی لوگ بیٹھے رہتے ہیں, نیچے بیٹھتے ہیں. تو دا کلچر آف عرب از واٹ فار دیئر کمفرٹ دے ول بی سٹنگ ڈاؤن. اب یہاں پہ جو ہے اللہ تعالیٰ ان کو ارائی کا جو کاؤچز بولے نا, یہ چیئرس ہو, کاؤچز پہ بٹھانے کا مطلب کیا ہے, تمہارا رتبہ بڑھا رہا ہوں میں, تمہارا جو لیول ہے, رتبہ تمہارا لیول بھی بڑھا رہا ہوں, فزیکلی بھی بڑھا رہا ہوں, ایٹ دا سیم ٹائم ان سائڈ بھی تمہارا جو رتبہ ہے بڑھاتا جا رہا ہوں. مطلب یو آر بین آنرڈ, تمہارے لیے عزت دی گئی ہے, عزت کا مقام, اور عزت بھی دی جا رہی ہے, اور عزت کے مقام میں اس کو بٹھایا جا رہا ہے. اوکے, سو دیٹ از واٹ اٹ از دا آنر فار دا بلیورز. جنت میں کاؤچز, جنت میں ارائیکا کا مطلب کیا ہے, جنت میں عربک لینگویج میں اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا جو ہے رتبہ بھی بڑھایا جا رہا ہے, اور عزت دی جا رہی ہے, رتبہ بڑھایا جا رہا ہے, اینڈ ہی از بین آنرڈ ایٹ دا ٹاپ موسٹ پوزیشن. ٹھیک ہے, سو دس از اٹ کالز اس الارائیکا. اوکے, اچھا اب یہاں پہ دیکھیں دا ورڈ ارائیکا کا اگین ہم لوگ دیکھیں گے قرآن شریف میں. دا ورڈ ارائیکا کا بارے میں زیادہ ورڈ آتا ہے, مطلب مینی ٹائمز دا ورڈ ارائیکا از بین یوزڈ ان قرآن شریف. ارائیکا میں جو ہے یہ کیا ہے, ارائیکا ہے کیا ہے, یہ چیئرس ہے, مسندیں ہیں, چیئرس ہے, کاؤچز ہے. اوکے, دیٹ از واٹ ہی ٹاکس اباؤٹ. ایک چیز کیا ہے,
It is first a group of places to recline on. एक ऐसी चीज है जहाँ पे सब लोग बैठते हैं रिलैक्स करने के लिए, सो दैट, और वो जो ये जो है ना काउच कैसा रहता है, काउच ऐसा रहता है जहाँ पे सिर्फ इंसान सिर्फ बैठने का नहीं है, बैठ भी सकता है, वो लेट भी सकता है, सुकून से बैठता भी है और सुकून से लेटता भी है वो. सो दैट इज वन क्वालिटी ऑफ अल अराई का, मतलब ये जो काउचेस है, ये जो चेयर्स और काउचेस है, इट इज नॉट ओनली फॉर सिटिंग पर्पस, ये सिटिंग के लिए भी है, एट द सेम टाइम इस पे लेट भी सकता है इंसान. दूसरा दूसरा मीनिंग इसका क्या है, अल अराई का क्या है, दूसरा क्वालिटी क्या है इसमें, इट इज फुल ऑफ कुशन्स एंड पिल्लोज. सुभान अल्लाह. तो जितना भी है ज्यादा कुशन पिल्लोज, हर वो चीज आपको वहां पे दिखाई देगा, एवरीथिंग तो नरम रहेगा, नरम रहेगा जिस्म को. देखे दुनिया में इंसान जिस्म को थकाता है तो वहां पे जो है इंसान अराइका में रहेगा. सुभान अल्लाह. अल्लाह ताला हमें अराइका में रखेगा इंशाल्लाह. जब दुनिया में अपने आप को थकाता है, अपने जिस्म को थकाता है, तो उस जिस्म को सुकून देने, राहत देने, कंफर्ट देने अल्लाह ताला ऐसे जगह मसनदों में बिठाता है. द तीसरा क्वालिटी ऑफ दिस चेयर इज व्हाट, it has the canopies. Canopies मतलब क्या है, this is called as canopy, इसको बोलते हैं. देखिए दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल बोल रही हूँ मैं, जस्ट टू से दैट एक सिटिंग अरेंजमेंट में आपको ऊपर छत के जैसा रहा, इट इज बीन कवर्ड. कैनोपी किसे कहते हैं, रूफ रहता है. आप इमेजिन करें एक चेयर है, रिक्लाइनिंग चेयर है, आराम से बैठा हुआ है एक इंसान, खूबसूरत वे में बैठा हुआ है, और सिर्फ बैठा हुआ नहीं है, वो आराम से लेट भी सकता है, इट इज इन दैट वे. और दूसरी चीज ये है फुल ऑफ पिल्लोस है, कुशन्स एंड पिल्लोस है, दिस इज द सेकंड क्वालिटी ऑफ अराई का. और तीसरी चीज क्या है, उसके ऊपर है ना, इट इज बीन कवर्ड. सो कवर्ड इज मतलब ऐसा ब्यूटीफुल सराउंडिंग भी रहता है, एंड एट द सेम टाइम जो है प्राइवेसी भी महसूस होता है इंसान को. तो ऊपर और साइड से भी कवर्ड रहता है, एंड ही कैन सी द वॉच द होल नजारा. तो कंप्लीटली कवर्ड भी रहता है, कंप्लीट नहीं, एक हद तक कवर्ड भी रहता है, और यंजुरूना, और वो नजारा देखता है, खूबसूरत नजारा देखता है, ब्यूटीफुल जगह देखता है, और वो हर वो चीज देखता है. अपने आमाल नामे देखता है, अपने आमाल नामे देखता है, अपना जन्नत के जो इसके बागात है, बागात देखता है, और जन्नत को देखता है. देन उसके बाद जन्नत में जो पैलेसेस है, उसके लिए जितने जितने पैलेसेस है वो देखता है, दरख्त देखता है, घोड़े देखता है, हर वो चीज जो भी वो इमेजिन करेगा, हर वो चीज सामने आ जाएगी, नजर आएगा, रूहें देखेगा, मतलब खुशी से रहेगा, अपने दोस्तों को इमेजिन करता है दोस्त आ जाएंगे, हर वो चीज देखता है वो, वॉट एवर ही वॉन्ट्स टू, देर इज नो रेस्ट्रिक्शन. सुभान अल्लाह. दैट इज वाई इट इज बीन सेड, जो इंसान मोमिन है उसके लिए दुनिया एक कैद खाना है, जेल है. ये कैद खाने की जगह है. कैद खाना इसलिए कहा जाता है बिकॉज अपने आप को रेस्ट्रिक्ट करता है, हर वो कामों से अपने आप को बचाता है, अपने आप को रेस्ट्रिक्ट करता है, खोल के खुले आम नाच गाना, खुले आम एंजॉयमेंट नहीं करता, अपने आप को हर वो चीज से, हर वो बुराई से, हर वो ख्वाहिशात, हर वो बुराई से अपने आप को रोकता है. ये दुनिया जो है कैद खाना है खुदा. और वहां पे राहत, वहां पे किंग साइज लाइफ जीते हैं उन लोग, मोर देन दैट वन लाइफ जीते हैं. सो बैठने का तरीका बताया गया है यहाँ पे. अब यहाँ पे देखें डिसबिलीवर्स के बारे में क्या कहा गया था. डिसबिलीवर्स के बारे में मतलब काफिरों के बारे में, फुज्जार के बारे में क्या कहा गया था आयत में, कि फुज्जार, आयत नंबर 15 में फुज्जार के बारे में ये कहा गया कि उन्हों और अल्लाह के सामने जो है पर्दा हायल हुआ है. सो ही कैन नॉट सी एनीथिंग, कुछ भी अच्छाई नहीं देख सकता. द बेस्ट टू बेस्ट खुशी इंसान को कब मिलती है, जब वो अपने रब का दीदार करता है, जब वो अपने रब को देखता है. तो दैट वे जो है, ये जो फुज्जार है, फुज्जार अपने रब को नहीं देख सकते, अपने रब को नहीं देख सकते. सो एवरीथिंग वुड बी कवर्ड फॉर हिम, ही कैन नॉट सी एनीथिंग. वेयर एज नेक लोग जो है आराम से सुकून से अपने अपने गद्दियों में, काउचेस में सुकून से में कुशनी लेवल में बैठेंगे, और हर वो चीज देखेंगे जो भी वो देखना चाहे. इवन अल्लाह सुब्हानहू व तआला को भी देखेंगे सुबह और शाम, सुकून से, राहत से, खुश, उनका दिल बाग बाग हो जाएगा. और एट द सेम टाइम इट इज ऑल्सो बीन सेड कि अगर एक इंसान जन्नत का सिर्फ एक फूल देखेगा, इतना खूबसूरत रहता है कि वो 40 साल तक उसको देखते ही रह जाएगा. जस्ट वन फ्लावर,
جنت کا ایک پھول اگر وہ دیکھے گا اس کی خوبصورتی اتنی کمال کی رہے گی, اتنی امیزنگ رہے گی کہ وہ انسان جو ہے 40 سال اس کو ایسے ہی گھورتے ہوئے بیٹھ جائے گا. سبحان اللہ. So it cannot be imagined, girls. That is what it is being said. Okay. اب یہاں پہ ابن کثیر میں آتا ہے کہ دا لوئسٹ رینک آف جنت, جنت کے سب سے کم درجے والے کون ہیں؟ جو 2000 سال لگتے ہیں اپنا کنگڈم کو دیکھنے کے لیے. اپنا جو کنگڈم ہے ان کا کنگڈم کو دیکھنے کے لیے 2000 سال لگیں گے, مطلب اتنا زیادہ بڑا. یہ کس کے لیے ہے؟ دا لوئسٹ رینک, جنت کا سب سے کم تر درجے والا انسان کو جو ہے دا بگیسٹ, اس کے لیے 2000 سال لگیں گے دیکھنے کے لیے. اوکے. اور جو لوگ ہائیسٹ رینک میں رہتے ہیں, جنت کے ہائیسٹ رینک میں رہتے ہیں, وہ جو ہے اپنے رب کو دیکھیں گے صبح اور شام, اور صبح اور شام اپنے رب کو دیکھیں گے. اور اپنے رب کو دیکھنے کے بعد ان کے چہرے کیا ہوں گے؟ جب یہ نظر آیا ہے نا آیت نمبر 13 میں کہ اعلی ارائک ینظرون, وہ ہے نا کوچز میں بیٹھیں گے, اپنے اپنے کوچز میں, چیئرز میں سکون سے بیٹھیں گے, مسندوں میں بیٹھ کر کیا کریں گے؟ ہر وہ نظارہ دیکھیں گے. دیکھنے کے بعد ان کا حال کیا رہے گا؟ ان کا دل کا حال کیا رہے گا؟ تعرف فی وجوہہم نضرۃ النعیم, تعریف اور پہچان لیں گے, فی وجوہہم ان کے چہروں, نضرۃ رونق رہیں گے, نعیم نعمتیں, جنت کی نعمتیں دیکھ کر ان کا چہرہ کھل اٹھے گا, ان کے چہرہ رونق ہو جائے گا. اس رب کو دیکھ کر ان کا دل خوش ہو جائے گا, ان کے چہرے کھل اٹھیں گے. ہر وہ نعمت, ہر وہ ریوارڈ, ہر وہ نعمت اللہ تعالیٰ جو دیتا ہے اسے, ہر وہ نعمت کو جو دیکھتا ہے اس کا چہرہ ایک دم تر و تازہ برائٹن اپ ہو جاتا ہے. سو دیٹ از دا وے, چمکدار ہو جاتا ہے اس کا چہرہ. اللہ کا دیدار ہوتا ہے جو صبح اور شام بھی کرتا ہے وہ. تو اسی دس از واٹ اٹ ایکچولی ٹاکس اباؤٹ, کہ جو انسان جو ہے جب دنیا میں محنت کرتا ہے, تکلیفیں لیتا ہے, اپنے آپ کو صبر سے کرتا ہے, برداشت کرتا ہے, اس کے لیے کیا راحت, خوشی. اب یہاں پہ دیکھیں, یہاں کی راحت کے لیے, یہاں کی خوشی کے لیے, یہاں کے سکون کے لیے انسان کو کیا کہتا ہے اللہ تعالیٰ؟ کہ دنیا میں جم جاؤ, دنیا کے کاموں میں جم جاؤ. اچھا یہاں پہ دیکھیں, دس از امپورٹینٹ تھنگ, سرور کہتے ہیں خوشی کو. اوکے, سرور کہتے ہیں خوشی کو, ہیپینس کو کہتے ہیں جو دل میں رہتا ہے. دل کبھی کبھار تھوڑی چیزیں جب ہم لوگ دیکھتے ہیں نا تو دل خوش ہوتا ہے, ہمارا دل خوش ہوتا ہے. لیکن ندروتا, یہ جو ندروتا ہے نا, ندروتا کا مطلب کیا ہے؟ ایسی خوشی جو چہرے پہ دکھائی دیتی ہے, ایسی خوشی جو صرف دل کے حد تک ہی نہیں رہتی ہے, ایسی خوشی جو دل سے نکل کر اپنے چہرے پہ لائٹنگ کے جیسا آ جاتا ہے. سو یہاں پہ کیا ہوگا؟ ان لوگ کے چہرے خوش رہیں گے, جنت میں بیٹھے ہوئیں گے, مسکراتے رہتے ہیں ان لوگ, خوش رہیں گے, ہر وہ چیز دیکھیں گے, رب کو دیکھیں گے, اور اپنا چہرہ کیا ہو جائے گا؟ ایک دم خوش رہیں گے. سبحان اللہ. وہ پلائے. اب دیکھیں پہلی چیز کیا ہے, پہلے ان کو بٹھایا جاتا ہے, پہلے ایلین میں لیا جاتا ہے, دین اس کے بعد ان کو نا کوچز میں بٹھایا جاتا ہے. کوچز کا ڈیفائن کیا گیا ہے, سکون ہے, دا موسٹ سافٹ, کشنی اور خوبصورت وے میں. اینڈ دین اس کے ساتھ اوپر بھی کورڈ ہے, ایوری تھنگ از بین کورڈ آلسو, سو دیٹ پرائیویسی از بین مینٹین. اور وہ کیا کرتا ہے؟ آرام سے بیٹھ کر اپنے گدوں میں آرام سے بیٹھ کر پوری دنیا کو دیکھتا ہے, پوری جنت کو دیکھتا ہے, اور نظارے دیکھ کر خوش ہوتا ہے, اور چہرہ اس کا کھل اٹھتا ہے. اب یہ کیا ہے؟ نظارے, پہلے چیزوں کو دیکھ کے خوش ہوتا ہے. دا نیکسٹ اسٹیپ, اب اس کو نیکسٹ اسٹیپ کیا کیا جائے گا؟ یسقون من رحیق مختوم. اب یہ رحیق مختوم کیا ہے؟ خالص شراب, مہر بند. اب اس کو پلایا جائے گا, کس کو؟ جو نیک لوگ ہیں. نیک لوگوں کو کیا کریں گے؟ اب جب جنرلی ہم لوگ کیا کرتے ہیں, کہیں بیٹھتے ہیں, کوئی لوگ آتے ہیں, گیدرنگ کرتے ہیں, تو پہلی چیز کیا کرتے ہیں؟ کچھ نہ کچھ سرو کرتے ہیں, کھلاتے ہیں. اب عربک میں اور انگلش میں ڈفرنس دیکھیں گے آپ. جب عربک میں کہا جاتا ہے کہ مطلب بیٹھتے ہیں, کھلاتے ہیں, سرو کرتے ہیں. سرو کرنا مطلب کھانا اور پینا دونوں بھی آتا ہے. لیکن یہاں پہ جو ہے یسقونا, جب سرو کیا جاتا ہے تو یہاں پہ یسقونا کا مطلب کیا ہے؟ اونلی ڈرنک.
پلایا جانا. ویئر ایز انگلش ورڈ سرو بولتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے؟ کھانا اور پینا دونوں بھی آتا ہے, سالڈ فوڈ بھی اور واٹر دو بھی آتا ہے. لیکن عربک میں یسقونا کا مطلب کیا ہے؟ پلایا جاتا ہے. تو بلیورز مطلب نیک لوگوں کو دن رات پلایا جاتا ہے, جو چاہے وہ پیتے ہیں, واٹ ایور اٹ از. اب یہاں پہ شراب بول کے ورڈ از بین یوز. شراب مطلب دنیا کا شراب نہیں ہے جہاں پہ لیکن مند ہو جاتا ہے انسان, نشے میں آ جاتا ہے, برے کام میں یا برے باتیں کرنا شروع کرتا ہے. یہاں کا جو شراب ہے خالی شراب ہے, بہت میٹھا رہتا ہے, ویری سویٹ, کرسٹل کلیئر, کچھ بھی امپیورٹیز نہیں ہے اس میں. نشہ کا یہ بھانگ وہ نشہ کچھ نہیں رہتا ہے. ٹیکسچر ایکسلنٹ رہتا ہے, کلر ایکسلنٹ رہتا ہے, کرسٹل کلیئر رہتا ہے, اور خوشبو تو ایسی زبردست امیزنگ خوشبو رہے گی. تو وہ انسان جب پیتا ہے نا اتنا انجوائے کرتا ہے, اتنا انجوائے کرتا ہے. اور دا ورڈ اٹ از بین ریٹن از واٹ؟ رحیق مختوم. رحیق مختوم مطلب کیا ہے؟ خالص مہر بند شراب. یہاں پہ مہر بند مطلب کیا ہے؟ خاتمہ. خاتمہ کہتے ہیں اٹ مینز اینڈ. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا یوز کرتے ہیں؟ خاتم النبیین. خاتم نبیین کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ ان کے بعد جو ہے کوئی اور پروفٹ آنے والے نہیں ہیں. اٹ از ان کے ساتھ رک جاتے ہیں. اوکے اب یہاں پہ مختوم جو ورڈ یوز ہو رہا ہے نا, مختوم مطلب کیا؟ مہر بند. مطلب جو بھی انہیں ڈرنک دیا جاتا ہے نا وہ ڈرنک جو ہے کلوز رہتا ہے. ایک یاد رکھیں. اب جیسا یہاں پہ ویٹرس لا کے ہمیں دیتے ہیں نا کچھ ڈرنک, کیسا دیتے؟ جوس دیتے ہیں تو واٹ دے ڈو, کھلا رکھ کے دیتے ہیں نا, کھلا رکھ کے دیتے. ویٹرس کیسا دیتا ہے؟ کھلا رکھ کے دیتا ہے. اب یہاں کا ڈرنک کیسا رہے گا؟ ایسا خالی شراب رہے گا, ایسا زبردست ڈرنک رہے گا, اس میں کچھ بھی مکس نہیں رہے گا. دوسری چیز از واٹ؟ ٹائٹلی سیلڈ رہے گا. سیلڈ رہے گا, وہ آپ خود کھول کے پیئیں گے, آپ خود یو ول بی یوزنگ دیٹ ون. خوشبودار رہے گا. اب یہ مہر بند کیسا رہے گا؟ دا نیکسٹ آیت میں آئے گا خوشبودار رہے گا. تو یہ کیا رہے گا؟ سیل رہے گا کہ نیک انسان جو ہے مومن جو ہے اس کو آسانی سے کھولے گا, اپنے طرف سے کھولے گا اور پیے گا. سو اٹ از پیور, at the same time crystal clear, pure, and at the same time very tasty, اور at the same time اس کو مہر بند کیا گیا ہے. it is been closed. open way میں جس طرح یہاں پہ دیا جاتا ہے جوسز اس طرح نہیں, it is beautifully closed. مہر بند کہتے ہیں. اب یہ مہر بند کیسا ہے اس کے بارے میں اچھا, یہ جو رحیق مختوم کے بارے میں اس کے بارے میں بھی یاد رکھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حدیث میں کہتے ہیں کہ جو مومن کسی پیاسے مومن کو پانی پلاتا ہے اللہ اس کو قیامت کے دن اسے رحیق مختوم سے پلائے گا. مطلب خالص شراب مہر بند, مطلب سیلڈ ون جیسا شراب جو ہے کب جو ہے وہ سے پلایا جائے گا. رحیق مختوم, یہ اس کو یاد رکھ لے. رحیق مختوم مطلب کیا ہے؟ خالص شراب جو کس کو پلایا جائے گا؟ پیپل ہو آر ان دا سیونتھ ہیون, جو لوگ نیک لوگ ہیں جو علیین میں ہے ان کے لیے یہ پلایا جائے گا. اسی طرح جو انسان بھوکے کو کھانا کھلاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے پھل کھلائے گا. سبحان اللہ. اور جو انسان کسی ننگے کو کا لباس پہناتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو جنت کا لباس پہناتا ہے. مسند احمد کی حدیث ہے یہ. اور وہ مہر کے بارے میں دیکھیں کتنا خوبصورت وے میں اٹ از بین سیڈ, ختامہ مسک. اب یہ جو مہر ہے مسک کی خوشبو رہے گی. وہ مہر جو ہے نارمل نہیں رہے گا. اب جیسے جنرلی یہاں پہ کیا ہوتا ہے جب مہر بند بولتے ہیں نا, اگر کوئی چیز کو کلوز کیا جاتا ہے اس کو اوپن کرنا مشکل رہتا ہے. ادھر ایک دم ٹائٹ رہتا ہے, یا اگر میں ٹائٹ رہتا ہے تو سپل ہو جائے نا. اگر میں زور سے کھولنے کی کوشش کروں گی تو وہ جوس کیا ہو جائے گا, یہ جو شراب ہو یا جوس ہو کیا ہو جائے گا, نیچے گر جائے گا. دوسری چیز اگرچہ اس کو سیل بھی کرے گئے, جب if at all you want to open it آپ کو تکلیف ہوگی, کٹے گا یا تکلیف ہوگی, یا you will be very careful, نیچے سپل ہو جائے گا نا, یہ رہے گا. اور اوپر کا جو لگا ہوا رہتا نا وہ ہے نا فوائل سے کلوز کر کے رہ سکتے, یا کوئی ڈھکن یوز کرتے ہیں. لوگ کیسا یوز کرتے ہیں, they do it in that way.
یہاں پہ ایسا نہیں ہے. اٹ از اے پرفیکٹ لیول میں مہر لگا دیا ہے سیل, اور وہ سیل بھی خوشبودار رہے گا. وہ خوشبودار مطلب مس کی خوشبو رہتی ہے. سو جب مومن جو ہے ہر وہ چیز دی بیسٹ اللہ تعالیٰ دیکھے, جب انسان دنیا میں محنت کرتا ہے خالص اس رب کے لیے ہر وہ کام کرتا ہے, جتنا جد و جہد وہ انسان کرتا ہے, اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ دنیا جنت آؤ تمہیں ہر چیز دی بیسٹ دوں گا, نظارے دی بیسٹ, کاؤچز دی بیسٹ. اب یہ جو شراب دیا جاتا ہے وہ بھی دی بیسٹ ہے. اوکے, رحیق مختوم جو ہے دی بیسٹ ہے, بیوٹیفل, ٹیسٹی, کرسٹل کلیئر, اتنا سواد بھی اتنا زبردست رہتا ہے, یو کانٹ ایون امیجن. اسی طرح جو ہے وہ کھلا نہیں رہے گا, وہ بند رہے گا, اٹ از کلوزڈ سو دیٹ اٹ از این آنر ہے. نو, کلوز کر کے جب ہم لوگ کسی کو دیتے ہیں, ہائیسٹ پیپل کو ایسے ہی دیتے ہیں نا. اگر ایک کسی پریزیڈنٹ کو آپ دے رہے ہیں, پانی دے رہے ہیں, کھلا ہاتھ میں رکھ کے نہیں دیتے ہیں, کیا کرتے ہیں ٹرے میں رکھ کر اس کو کلوز کر کر, یا بوٹل ہے پانی کا بوٹل ہے, کسی طرح بیسٹ ٹو بیسٹ وے میں کرتے ہیں, یو کلوز دیٹ ون, یو ول ناٹ گیو اٹ اوپنلی. اسی طرح اللہ تعالیٰ اس سے بہترین لیول میں, اس سے دی بیسٹ وے میں اپنے مومن بندوں کے لیے کرتا ہے, جہاں پہ بہترین وے میں اٹ از بین سروڈ ٹو اس. سبحان اللہ. اور کیا ہے, اور وہ یہ جو مہر بند ہے, جو کیپ کلوز کرتے ہیں نا, جو وہ کیسا رہے گا, وہ بھی خوشبودار رہے گا. جب بھی اس کو پکڑا جائے گا, whenever you touch that one, it smells so beautiful, it smells so good. تو مطلب خوشی سے, مطلب چہرہ مسکرا رہا ہے اس کا, بیٹھنے کے جگہ زبردست, بیوٹیفل پلیس. اسی طرح نظارہ اپنے اعمال کو دیکھ رہا ہے, اللہ تعالیٰ کا دیدار کرتا ہے, اور جنت کو دیکھتا ہے, حوروں کو دیکھتا ہے, اپنے پیلسز دیکھتا ہے, ہر وہ چیز وہ دیکھتا ہے, اس کا دل خوش ہوتا ہے, ایٹ دا سیم ٹائم چہرہ رونق چمکدار ہو جاتا ہے بیکاز آف ہیپینس. اور اس کو کیا دیا جاتا ہے, اس کو جو دیا جاتا ہے رحیق مختوم دیا جاتا ہے, دیٹ از دا موسٹ ٹیسٹی اینڈ دا یمیسٹ ڈرنک. اور اس پہ کور بھی کیا جاتا ہے, جب وہ کھولتا ہے اٹ اسمیلز سو نائس. سبحان اللہ. وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون. اور اس میں پس چاہیے کہ ایک دوسرے پر بازی لگائیں, بازی لے جانے والے. اب وتسیل مس سو فار دس لیٹ دوز ہو اسٹرائیو کمپیٹ. اب یہ دیکھیں اس چیز کے لیے, اب یہ جو جنت کا جو نظارہ اللہ تعالیٰ بتاتا ہے نا, اس چیز کے لیے اب بھاگو, اب کمپٹیشن کرو, اب بھاگو کمپٹیشن کرو, ایک دوسرے سے آگے بڑھو. یہاں پہ جو ہے ایک دوسرے سے آگے بڑھو از دا ورڈ دیٹ از بین یوزڈ. اوکے, ایک دوسرے سے آگے بڑھو کا مطلب کیا ہے, بھاگو, نیکیوں کی طرف دوڑ لگاؤ, بہترین دوڑ لگاؤ, دیٹ از واٹ اٹ از بین سیڈ. لیکن یہ نہیں کہا جاتا ہے کہ دوسرے مومن کو نیچا دکھاؤ, تم بھاگو اور اس کو گرا دو. نیک مومن کا یہ ارادہ یہ نہیں رہتا ہے کہ اگر میں نیک کامیں کروں گا, اچھے کامیں کروں گا, تو اس کو نہیں بولوں گا, میں یہ نہیں, اس کو نہیں بولوں گا, میں صرف چپ چاپ کرتے جاؤں گا, میں اپنی نیکیاں اس کو نہیں بولوں گا, اس کو میں ایڈوائز نہیں دوں گا, اس کو ٹپ نہیں دوں گا. کچھ بھی کہیں بھی کچھ اچھا کام ہو رہا ہے یا کہیں کچھ بھی ہو رہا ہے تو اس کو نہیں بولوں گا, میں صرف نیکیاں کرتے جاؤں گا. یہ چیزیں مت کریں, بیکاز یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے کہ نیک کام, ایک مومن, سچا مومن وہ انسان ہے جو خود نیکیاں کرتا ہے اور لوگوں کو نیکیوں میں ابھارتا ہے. ہی ول گیو انفارمیشن. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب صدقہ کر رہے تھے, کوئی آدمی آیا تھا, اس کو کچھ دینا تھا, جب صحابہ بازوق تھے, what did he do? کر کے اپنی طرف سے نیکی کما لے سکتے تھے, لیکن نیکی میں شامل کیے تھے, تم بھی صدقہ کرو, تم بھی, وہ دے دیے تھے اس کو, اور کہتے ہیں کہ تم دو اپنی طرف سے. He will be saying, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ دے سکتے تھے, آپ کیوں نہیں دیے تھے, مجھے کیوں بول رہے؟ میں اس لیے بول رہا ہوں بیکاز تم بھی میری نیکی میں شامل ہوگے. اب اسی طرح ایک انسان کہیں جا رہا ہے, کہیں بھی درس کو جا رہا ہے, یا ایک انسان کہیں بھی ایک اچھے کام کو جا رہا ہے جہاں پہ لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے, یا ایک گیٹ ٹوگیدر میں ایک نالج گین کرنے کا ہو, یا قرآن کے کلاسز کہیں چل رہے ہو, یا لیکن علم کے کلاسز ہو رہے, کہیں آن لائن کے کلاسز ہو رہے, کہیں نہ کہیں آپ کو لگتا ہے کہ یہاں پہ خیر ہے, اور ایلس لیکن ایسے جگہ لے کے جا رہا ہے ایک انسان جہاں پہ ہر جگہ وہ خیر ہے, the good thing is there. What he does, یہ جو نیک انسان کیا کرتا ہے, اپنے بھائی کو کیا کرتا ہے, نیکی میں ابھارتا ہے. چلو چلو چلو, why don't you come, آ جاؤ تم بھی. کس طرح کی نماز کا ہوتا ہے, مسجدوں کو کھینچ کے لے کے جاتا ہے,
نہیں نہیں چلو ٹائم ہو رہا ہے نماز کا, نہیں وہ بولتا ہے نہیں دیکھوں گا, مشکل ہے, نہیں نو پرابلم, کچھ نہیں ہوگا, تھوڑی دیر کے لیے آ جاؤ, 1 گھنٹے کے لیے آ جاؤ یا آدھا گھنٹہ تھوڑی دیر بیٹھ کے چلے جاؤ, مسجد کے لیے آ جاؤ, یہاں پہ یہ ہو رہا ہے. تو مومن جو ہے نیک کام میں دوڑ لگاتا ہے, اسی طرح جو ہے اپنے بھائی کو چھوڑ نہیں دیتا, اپنے بھائی کو گرا نہیں دیتا, اپنے بھائی کو کچھ بھی وداؤٹ ٹیلنگ ہم اس کو آنکھیں بند کر کے صرف اپنا ہی دھن میں بس کرتے جانا کرتے جانا کرتے جانا نہیں کرتا. مومن خود بھی کرتا ہے, اپنے بھائی کو بھی کھینچ کے لے جاتا ہے, اپنے بھائی کو نیچے نہیں گراتا, اپنے بھائی کو جنت میں دیکھنا چاہتا ہے. تو مومن وہ انسان ہے جو خود بھی نیکی کرتا ہے اور دوسروں کو نیکی کرتا ہے, اچھا کام کرتا ہے اور دوسروں کو بھی حکم دیتا ہے اچھا کام کرو, آج میں یہ کی ہوں تم بھی یہ کرو, یہ کرنے سے فائدہ ہے تم بھی یہ کام کرو. تو اچھا یہ تسبیح یہ ذکر بہت اچھا ذکر ہے, اٹ از ریئلی ویری گڈ, اٹ از ونڈرس, تو تم بھی یہ کرو. تو خود بھی کرتا ہے اور دوسروں کو بھی کراتا ہے, دوسروں کو بھی ابھارتا ہے. وہ ہے سچا مومن, وہ ہے ایکسلنس لیول میں جانا. دس از واٹ ایکسلنس لیول میں جانا, رادر دین وہ انسان جو خود کرتا ہے کسی کو نہیں بولتا ہے, خود کر لیتا ہے. لائک وائی شوڈ آئی ٹیل, بولوں گا تو تم نہیں آؤ گے, بولوں گا تو تم نہیں کرو گے, اگر میں بلاؤں گی تو تم نہیں آؤ گے, میں بلاؤں گی تو تم نہیں کرو گے, اینی ویز یہ ذکر کرو بولے تو تم نہیں کرو گے, اگر یہ خاص سورے ہیں یہ پڑھو تم نہیں پڑھو گے. تو یو آر ایزیومنگ, یہ ایزمشن خود کر رہے ہیں, آپ خود امیجن کریں, آپ خود ایزیوم کر لے رہے وہ انسان نہیں آئے گا میں کیوں بولوں. اس طرح رویہ رکھیں گے, واٹ ہیپنس, آپ کو ایک ہی پوائنٹ ملے گا. جو آپ کرا رہے ہیں, آپ جو نیکی میں دوڑ لگا رہے ہیں, صرف آپ کے حد تک ہی رہے گا. جب ایک مٹھی بنے گی اس کی طاقت بہت ہے, مٹھی بنے گی اس کی طاقت بہت ہے. تو دوسروں کو بھی ابھارے, دوسروں کو انوائٹ کرے, وہ میک دم آر یو کمنگ, یہاں پہ چلیں گے, چلو اچھا یہ پڑھے ہیں کیا, اچھا یہ ہے, یہ کرے ہیں کیا, کل روزہ ہے, یاد ہے تمہیں روزہ ہے, کل روزہ رہنا ہے, عرفات ہے, عرفات آ رہا ہے, چلو روزہ رہنا ہے. ریمائنڈ ایوری ون, ٹیل ایوری ون, نیکیاں خود بھی کرو, دوسروں کو ابھارو, دوسروں کو نیچا مت کرو یا دوسروں کو چھپا کے مت کر لو, یا دوسروں کو میں کیوں بولوں, میں کرے تو کافی ہے بس, میں اس کو تو پورا پتا ہے نا. اب دوسرا آپشن از واٹ اٹ از بین سیڈ, اس کو تو پورا پتا ہے, شی نوز ایوری تھنگ, ہی نوز ایوری تھنگ, اس کو کیوں نہیں معلوم, میں کیا ضروری ہے بولنا, کیوں اپنے اولاد کو نہیں بولتے ہم لوگ, اس کو معلوم ہے نا, بچے کو معلوم ہے نماز پڑھنا ہے, ٹائم ہو رہا ہے نماز پڑھ, پھر بھی ہم لوگ بولتے ہیں. اب اللہ تعالیٰ کتنے بار قرآن شریف میں وہی بار ریپیٹ کرتا ہے کہ یہ مت کرو, بار بار ریمائنڈرز کیوں کرتا ہے انسان کو, کیونکہ انسان بھولنے والا ہے. دوسری چیز از واٹ ریمائنڈرز میکس اے پرسن مور اسٹرانگ. ایک ٹائم بول کے چھوڑ دیں گے, آپ تمہاری مرضی کرنا ہے تو کرو, نہیں تو نہیں. یہ ریمائنڈرز, ایک دوسرے کو یاد دلانا از واٹ اگین ایک مومن کی شان ہے. ایک اچھے مومن کی علامت از واٹ, وہ خیرخواہ ہوتا ہے, دوسروں کے لیے ریمائنڈ کرنا ہو, دوسروں کے بارے میں سوچنا ہو, اگر اچھے کام کرتا ہے تو وہ کام میں بھی بولتا ہے کہ پلیز آؤ, یہ ہے, دس از اے تھنگ, تو ابھارتا ہے لوگوں کو نیکیوں میں دوڑ لگانے کا, یہ بھی کرتا ہے. اور ہے نا, دس از اگین دا کوالٹی آف اے مومنٹ. اب یہاں پہ دیکھیں دا نیکسٹ آیت اٹ ٹاکس اباؤٹ, یہاں پہ کیا ہے, اس نعمت کے لیے, اس جنت کے لیے کیا کرو, ایک دوسرے طرف بھاگو, ورک ہارڈ, رن ٹورڈز دس ون, رن ٹورڈز قرآن, رن ٹورڈز نماز, رن ٹورڈز پیراڈائز. سو دیٹ از واٹ اٹ از ٹاکنگ اباؤٹ. وہ دیکھیں, وہ میزاجھا من تسنیم, میزاجھا کا مطلب کیا ہے, اس میں ملاوٹی. اب کس کے بارے میں کہا جا رہا ہے, رقیق مختوم کے بارے میں. اب رقیق مختوم کیا ہے, وہ شراب میں کیا ہے, اس میں ملاوٹ ہوگی. کون سی ملاوٹ ہوگی, تسنیم والی ملاوٹ ہوگی. اب ناؤ لیٹ اس نو اباؤٹ تسنیم. ٹھیک ہے, اب یہاں پہ کیا ہے, عرب جو ہے جب بھی اپنا جو بھی انہیں ڈرنک دیتے ہیں, they have the habit of adding some other drink in that. کچھ اور بھی مکس کرتے, کچھ اور لکوڈ بھی مکس کرتے ہیں. اب جیسے کہ اب ایک دیا جاتا ہے, کوک ایڈ کرنا ہو یا شوگر ایڈ کرنا ہو یا شکر ایڈ کرنا ہو, so they have the habit of, Arabs has the habit of mixing something else with their own drink to make it more tastier. اس کو اور خوبصورت ٹیسٹی بنانے کے لیے کیا کرتا ہے, کچھ اور ایڈ کرتا ہے, تو ملاوٹ کرتا ہے. میزاجھو مطلب ہو کا ضمیر کہاں جا رہا ہے, اس ڈرنک میں کیا کرتا ہے, وہ ملاتا ہے, ملاوٹ کرتا ہے, یہ ملاتا ہے. اب یہ کیا چیز ملاتا ہے, تسنیم ملاتا ہے.
تسنیم جو ہے سنام سے آتا ہے، سین نون میم ہے، وہ کیمل کا جو ہمپ ہے نا، کوہان کہتے ہیں، کیمل کے ہمپ کو کہتے ہیں۔ کیمل کا ہمپ مطلب کیا ہے؟ دیٹ از ایٹ دا ٹاپ پلیس، کیمل کا سب سے ٹاپ جو جگہ ہے وہ ہے اس کا ہمپ۔ اسی طرح جو ہے جنت کا ہمپ، جنت کا سب سے اوپر والا جگہ، ایلیویٹڈ جگہ جو ہے، دا ہائیسٹ پلیس، ایلیویٹڈ جگہ جہاں سے فاؤنٹین آتا ہے، جہاں سے ریور واٹر فالز آتا ہے، دیٹ از کالڈ ایز تسنیم۔ تسنیم وہ چیز ہے، وہ ڈرنک ہے جہاں پہ وہ اللہ تعالیٰ کے عرش جو ہے، اٹ از ایٹ دا اسٹارٹنگ پوائنٹ، وہاں سے آتا ہے۔ تو وہ پانی ہو، وہ فاؤنٹین ہو، وہ والا ہی مکسز ان دس ڈرنک، سبحان اللہ، ہی مکسز دیٹ ان دا پیورسٹ فارم، جو تسنیم ہے وہ چیز مکس کرتا ہے، مکس کرنے کے بعد ہی ڈرنکس دیٹ ون، مطلب اس کا جو یہ ڈرنک ہے اور ٹیسٹی بن جائے گا۔ اوکے، اب اس سے ہمیں کیا پتا چلتا ہے کہ جنت میں ہے بہت سارے درجے ہیں، بہت سارے درجے ہیں۔ اب یہ کون سے انسانوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ وہ یہ انسانوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے جو بہترین سے بہترین، دی بیسٹ کامیں کیے ہیں، نیکیوں میں دوڑ بھی لگاتے ہیں، لوگوں کو بہارتے بھی ہے، اور اپنا جو بھی ہے سب کا حق پورا بھی دیتے ہیں، اور ہر چیز میں کسی میں کمی نہیں کرتے ہیں، اور دی بیسٹ ایکسلنس میں کرتے ہیں، ہر کام جو ہے بیسٹ وے میں کرتے ہیں۔ ویسے انسان جو ہے دا کلوزسٹ ٹو اللہ تعالیٰ، مقرب فرشتوں کے ساتھ رہنے والا ہے، وہاں پہ دا کلوزسٹ پلیس، اور الین میں رکھا جاتا ہے دی بیسٹ پلیس، جو 7ویں آسمان کے، جنت کے 100 درجے ہے۔ اب جنت کے 100 درجے میں جو ہے الین کون سے درجے میں ہے؟ الین از دا ٹاپ موسٹ لیول۔ 100 درجے میں سیکنڈ درجہ، تھرڈ درجہ، سب سے نچلا درجہ جو ہے، وہ انسان کو اگر دیکھنا ہے اپنا کنگڈم، اپنا گھر، اپنا جو جگہ دیکھنا ہے، اس کو 2000 سال لگیں گے دیکھنے کے لیے، مطلب اتنا زیادہ بڑا رہتا ہے۔ تو وہ انسان جو الین میں ہے، جو سیونتھ ہیون، ٹاپ موسٹ ہے، تو دی ٹاپ موسٹ والوں کے الائڈ گروپ بولتے ہیں نا، ان کے لیے ہے یہ، وہ لوگ ہیں جو اس طرح ڈرنک میں جو ہے مکس کرنا ہو، اور دا وے دے ڈرنک، جس طرح یہ کرتے ہیں، تو یہ چیزوں کے بارے میں ان لوگوں کے بارے میں کہا جاتا ہے۔ آئینن جو ایک چشمہ ہے، یشربو پیئیں گے، بیہا اس میں، المقربون مقرب لوگ۔ تو یہ سپرنگ ہے، یہ کون سا سپرنگ کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ تسنیم کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ تو تسنیم وہ چشمہ ہے جو کہاں پہ؟ اوپر، میرا مطلب ملاوٹ ملاتے ہیں، دا ٹاپ موسٹ پلیس میں سے، جنت کے جو عرش کے ہے نا، وی کی ناٹ امیجن گرلز، اب یہاں پہ کچھ بھی دیا ہوا نہیں ہے، اب اس میں جسٹ لائک دیٹ اٹ از بین سیٹ، کتنا لیول میں اوپر ہے ہم سوچ نہیں سکتے ہیں، وہ ایگزیکٹلی کہاں ہے ہم سوچ نہیں سکتے، وی کی ناٹ امیجن دیٹ ون۔ صرف چھوٹا ایک گلانس دیتا ہے اللہ تعالیٰ کہ یہ ایک چشمہ ہے، وہ چشمے سے وہ انسان پیے گا، کون لوگ؟ مقرب لوگ۔ مقرب کا مطلب قریب ہے، قرب، قرب مطلب کیا ہے؟ قریب، قرب حاصل کرنا مطلب کیا ہے اس کا لفظ؟ قریب، اللہ تعالیٰ کے ایک دم قریب ہے، 7th ہیون میں ہیں لوگ، قریب ہے، الین میں ہیں لوگ، سبحان اللہ۔ دی بیسٹ پیپل دے آر، سو دی بیسٹ پیپل آر ایٹ دا بیسٹ کوچز، دا بیسٹ فوڈ از بین پرووائڈیڈ ٹو دیم، اور بہترین جام انہیں پرووائڈ کیا جاتا ہے، سبحان اللہ۔ سو یہ دی بیسٹ لوگوں کے لیے ہے، اور وہ دی ورسٹ والوں کے لیے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا کرے، اینڈ ہم سب کا نام جو ہے ان مقرب کتاب میں لکھ دیا جائے، دیٹ از واٹ، کتاب الابرار میں ہم سب کا نام لکھیں اللہ تعالیٰ، اور ہم سب کو الین میں ملائے، آمین یا رب العالمین۔ اللهم إني أسألك جنة الفردوس، اللهم إني أسألك جنة الفردوس، اللهم إني أسألك جنة الفردوس، وأعوذ بك من النار، اللهم أجرني من النار، اللهم أجرني من النار، اللهم أجرني من النار۔ سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔ Alhamdulillah, we have finished our class now, girls. So inshallah,